جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ حالیہ دنوں میں بھی ایک حسین اتفاق ہوا۔ میں نے ایک ایسے نئے مذہب کے بارے میں سنا اور پھر واہ انہیں جی دیکھا واہ اور اس کے بعد انہیں آج کے اس پروگرام میں واہ مدعو کر لیا، جن کے بنیادی عقائد بالکل جداگانہ نظر آتے ہیں۔ ظاہراً تو ایمان واہ کا جی واہ، دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ایسے ہی اس روٹ کاز کے حوالے سے بات کریں جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سنو حضور کا سنو راستہ، حضور کے پیاروں کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، مگر ان کا تو پورا کا پورا سلسلہ ہی الگ واہ ہوا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ان کی جو رہنما ہے وہ امام مہدی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے 12 امام مہدی بھی بنا دیے۔ ان کے بعد 12 واہ مہدیین ہوں گے، اور ان 12 مہدیین میں سے 3 مہدی کے نام مینشن ہوئے ہیں ان کے ول میں۔ اور آج جو ہمارے ریلیجن کے جو لیڈر ہیں انہوں نے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کو کلیم کیا ہے، اور وہ ول میں ان کا نام لکھا ہے، اور وہ کلیم کر کے وہ ہم پر پروف لے کر آئے ہیں۔ جو 12ویں امام ہیں وہ غیبت میں واہ تھے اور وہ واپس آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے جانشین کو یا ریپرزنٹیٹیو کو دوستو بھیجا ہے سنیے گا۔ فارورڈ کہ وہ ان کا دعویٰ سپریڈ کرے اور لوگوں کو خدا کی ریلیجن کی طرف واپس بلائے۔ تو اور یہ اس کی پروفیسی ہے کہ سنیے گا دوست، یعنی پروفیسی، اور یہ اسی دن فلفل ہوئی ہے جس دن یہ ہوا ہے۔ تو ہمارا ریلیجن جو ہے وہ یہ کال جو سٹارٹ ہوا ہے 2015 جنوری بے شک 23 سے ہوا ہے، جس دن حجاز کا ایک بادشاہ تھا واہ کنگ عبداللہ، آپ جانتے ہوں گے، ریسنٹ بات ہے۔ تو کنگ عبداللہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے اس دن جو ہے امام مہدی واپس آئے ہیں اور اپنے خاص مخصوص لوگوں کے پاس آئے ہیں، اور واہ انہوں نے جی واہ، اپنے میسنجرز کو آگے فارورڈ بھیجا ہے اور اس کلیم کے ساتھ بھیجا ہے، جیسے کہ عبداللہ ہاشم ابو صادق علیہ السلام جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں جو سیکنڈ مہدی ہے جس کا نام عبداللہ ہے وہ ہیں، اور وہ ایک میسنجر ہے امام مہدی کی طرف سے۔ تو یہ جو دعویٰ ہے یہ امام مہدی کا ہے، اور امام مہدی واپس آ چکے ہیں غیبت سے، لیکن جنرل پبلک کے لیے نہیں، ان کے خاص کلوز کمپینینز کے لیے۔ غور سے سن دوستو، غور سے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ سے جستجو رہتی ہے حق کی، اور میں دیگر ادیان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھار کوئی نیا مسلک، نیا مذہب نمودار ہوتا ہے، کبھی کسی کی تاریخ بہت پرانی چلی آ رہی ہوتی ہے، کبھی اس کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں۔ واہ حالیہ دنوں میں بھی ایک حسین اتفاق ہوا۔ میں نے ایک ایسے نئے مذہب کے بارے میں سنا اور پھر انہیں دیکھا اور اس کے بعد انہیں آج کے اس پروگرام میں مدعو کر لیا، جن سنیے کے گا دوست، بنیادی عقائد واہ جی بالکل واہ، جداگانہ نظر آتے ہیں۔ ظاہراً تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اس روٹ کاز کے حوالے سے بات کریں جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضور کا راستہ، حضور کے پیاروں کا راستہ، یہ اہل کیا بیت کہہ کا رہا راستہ، مگر ان کا تو پورا کا پورا سلسلہ ہی الگ ہے۔ معلوم یہ ہے؟ ہوا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے سنو جی کہ سنو ان کی دوستو جو سنو، رہنما ہے وہ امام مہدی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے 12 امام مہدی بھی بنا دیے اپنے۔ سن، پھر بتایا کہ وہ سید بھی ہیں، خانوادہ رسالت سے واہ تعلق جی بھی واہ، رکھتے ہیں، اور دنیا بھر میں بڑی مشنریز بھیجیں گے۔ خواتین و حضرات، انہوں نے کچھ احادیث بھی نکال کے رکھنا شروع کر دی اور بتایا کہ یہ دیکھیں، ہم نے تو شیعہ کتب میں پڑھا ہے یہ سب کچھ، اور سنی کتب میں پڑھا ہے یہ سب کچھ۔ لہٰذا ہم نے آج ان کو اپنے کٹہرے میں بلایا ہے، اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں اور بڑے سیدھے سادے سوال کریں گے، کوئی تنقیدی سوال نہیں ہے، تاکہ ہم پہ کوئی پھر واہ جی سے واہ، بے احترامی کا الزام نہ لگا دے، مگر ہم جاننے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کے پیچھے کن کا ایجنڈا ہے، کیا بے ان شک کی بے شک، دانش ہے، کیا یہ واقعی اصلاح ایسا اور ہی، فلاح امت چاہتے ہیں، کیا یہ واقعی وہ ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں، یا پھر ایک نیا تماشا، نیا ڈھونگ اور ایک نیا ناٹک ہے جو شروع ہونے والا ہے۔ ان کے ویڈیو عقائد دیکھو کو دوستو، انہوں نے کہاں تحمل چیک کے کرو، ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے، ہم کوشچنز کریں گے، اس کے بعد آپ کو بھرپور حق حاصل ہے کہ آپ انہیں رد کریں، واہ جی یا واہ، ان کی مخالفت کریں، یا پھر ان کو قبول کریں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ پروگرام میں وہ شخصیات موجود ہوں گے جن کو انہوں نے خود سے مہدی ڈکلیئر کیا ہے، یعنی ان 12 مہدیوں میں سے، یا پھر وہ ان کے بے شک بے فالوورز شک، ہوں گے۔ یہ لوگ سر پہ کیپسی پہنتے ہیں، اور واہ ان کا ایک رہنما ہے جس نے نہ صرف یہ بلکہ ائمہ معصومین کے علاوہ اہل بیت کی کئی ساری شخصیات کے مجسمے بنا دیے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہی مہمان جن کا میں واہ جی واہ، انتظار کر رہا تھا، اور آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ خوبصورت مہمان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آج ہمارے علم میں اضافہ کریں گے۔ ہم ان کے واہ جی عقائد کو واہ، جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے بہت ہی اجنبی ہیں ان کے تمام تر عقائد، یہاں تک کہ یہ خود بھی، اور کیونکہ اس طرح کی بات نہ ہم نے کبھی سنی ہے، نہ کبھی ہم پڑھ چکے ہیں۔
میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف ہیں بشرا طاہر اور یو کے سے ہیں, اپنے میڈیا ہیڈ کوارٹر سے ہیں, اور دوسری طرف ہے طاہر عباس. خوش آمدید, ویلکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں طاہر عباس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی بہت شکریہ آپ کو ہمیں یہاں پہ انوائٹ کرنے کا, اینڈ وی لک فارورڈ ٹو دس. تھینک یو. السلام بشرا, علیکم گڈ ٹو سی ورحمۃ یو. اللہ آپ ٹھیک ہیں؟ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی بالکل الحمدللہ. پہلے تو میں آپ سے, ویسے یہ میں نے اب سٹارٹ کیا ہے, اصولوں تو مجھے بہت پہلے سٹارٹ کر دینا چاہیے تھا, ایک ڈسکلیمر لے لوں, کیونکہ یہاں پہ میں نے جتنے بھی مذہبی لوگ مجھ سے, ان میں زیادہ تر بڑے عدم برداشت والے ہوتے ہیں. تو میرا سوال جو کہ جاننے کے لیے ہوتا ہے, اکثر بعد میں وہ پھر بے حرمتی یا کوئی بلاسفیمی یا کوئی کرٹیسزم سمجھ کے پھر ایشو بنایا بھی جا سکتا ہوتا ہے. ایسے سب نہیں ہوتے, لیکن اگر ایسا کچھ وہم ہو تو میں آپ سے چاہوں گا کہ مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اسٹریٹ فارورڈ کویسچنز کروں آپ سے, اور سیدھے سیدھے روکھے ناراض سوال کروں. بالکل گڈ, مجھے اچھا لگا یہ. ہوپ فلی یہ قائم رہے اور بعد میں کوئی اعتراض نہ ہو. سب سے پہلے طاہر ہم آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا نیا آپ لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. I'm sorry, مگر پوری امت سے ہٹ کے, بٹ کے, کٹ کے چند ایک لوگوں نے ایک شکل اختیار کر لی ہے. بظاہر بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ, اور داڑھی ہے اور کیپ ہے, بٹ یہ کس کو نومینیٹ ہے, کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ, کیا فلسفی لے کر آئے؟ یو ہیو یور ٹائم, مجھے ایکسپلین کریں ان شارٹ. آپ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں اسلام کی جگہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الائمہ والمہدیین وسلم تسلیما. جی ہمارے ریلیجن کا جیسے آپ کو نام پتہ ہے کہ دی احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ, یہ ہمارے ریلیجن کا نام ہے. اور ہم اپیرنٹلی ایک الگ ریلیجن یا نیا ریلیجن لگتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ون ٹرو ریلیجن آف گاڈ, جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا تھا, اس کی کنٹینیویشن ہے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آگے جو ان کے جانشین اور سکسیسرز ہیں, ان کی کنٹینیویشن میں ہم چل رہے ہیں. تو یہ ریلیجن جو ہے, نہ کوئی یہ نیا ریلیجن ہے, صحیح ہے, اور مطلب یعنی نام, اگر آپ نام پہ جاتے ہیں کہ ہم احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ خود کو کیوں کہتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے تاکہ ہم یونیک رہ سکیں, تاکہ ہم مین اسٹریم ریلیجن کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو سکے اور کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بہت سارے سیکٹ بن گئے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ میری امت میں سے 73 سیکٹس بنیں گے, اور اس میں سے 72 جہنمی ہوں گے, اور ایک ہی جو ہے سیفڈ سیکٹ ہوگا. تو اپیرنٹلی یعنی یہ جو نام ہم نے رکھا ہے, یہ تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکے باقی مین اسٹریم ریلیجن سے. لیکن یہ کوئی نیا ریلیجن نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریلیجن ہے, اور ہم نے اس روپ کو پکڑا ہے جو ہمیں قرآن کہتا ہے, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اپنی آخری وصیت میں. جب ان کی وفات سے پہلے انہوں نے قلم اور کاغذ مانگا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, ٹریجڈی آف تھرسڈے کے نام سے ایک حدیث ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وفات کا ٹائم آ گیا, تو انہوں نے اپنی کمپینین سے کہا کہ میرے لیے پین اور پیپر لے کر آؤ, تاکہ میں آپ کو ایسا کچھ لکھ دوں جس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہ ہو اگر آپ اسے تھام کے رکھ لو. تو ہم صحیح مسلم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے کمپینین میں سے ایک کمپینین نے کہا کہ نہیں, ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابھی بیمار ہے. لیکن ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھی, اور اس میں انہوں نے اپنے بعد آنے والے اپنے سکسیسرز کے سارے نام مینشن کیا, جس میں سے 12 امام جو کہ شیعہ عقائد کے مطابق وہ 12 امام کو فالو کرتے ہیں, جو اتنا شیعہ ہیں. ان میں سے آخری امام جو ہے امام محمد ابن الحسن العسکری علیہ السلام, جو کہ غیبت میں ہے. اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ول میں کہتے ہیں کہ ان کے بعد 12 مہدیین ہوں گے, اور ان 12 مہدیین میں سے 3 مہدی کے نام مینشن ہوئے ہیں ان کے ول میں. اور آج جو ہمارے ریلیجن کے جو لیڈر ہیں, انہوں نے وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کو کلیم کیا ہے, اور وہ ول میں ان کا نام لکھا ہے, اور وہ کلیم کر کے وہ ہم پر پروف لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک بیسک انٹروڈکشن میں نے دے دیا نا ریلیجن کا. باقی تو بات جو میں اس کو سنتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. بشرا, انہوں نے فرمایا کہ 12 امام ہوں گے, یہ بات سالڈ ہے اور ویلڈ ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام, ان کو آپ مانتی ہیں ٹل ناؤ, رائٹ؟ انہوں نے کہا کہ وہ غیبت میں گئے, جبکہ اگر میں شیعہ اثنا عشری عقائد کی بات کروں تو وہ تو غیبت میں نہیں گئے. ان کے جو صاحبزادے تھے ان کے حوالے سے, جنہیں حضرت امام مہدی تصور کیا جائے گا, وہ ان کی غیبت کا ایک پیریڈ شروع ہوا, اور جو کہ ایک غیبت کبریٰ اور صغریٰ کا پروسیس ہے.
تو یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ کنفیوژن نہیں، اور میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس سے قبل، یعنی آج جس ریلیجن کو آپ کلیم کر رہی ہیں اس سے قبل آپ شیعہ اثنا عشری ہی تھی نا؟ ان دونوں کے جوابات دیجیے گا. اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آئی تھنک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ ہم بھی اسی پہ بلیو کرتے ہیں کہ جو 12ویں امام ہیں، جو امام حسن العسکری علیہ السلام کے صاحب جو ان کے بیٹے تھے، وہی غیبت پہ گئے تھے. تو ہمارا بھی یہی سیم عقیدہ ہے اور وہی ہمارے امام ہیں، رائٹ. اینڈ سیکنڈ تھنگ یہ کہ آپ نے کہا کہ میں اس سے پہلے 12 شیعہ تھی، تو میری ایک جرنی تھی. پہلے میں پیدا سنی فیملی میں ہوئی، اور وہاں پر جب میں نے اسٹڈی کی اور سب کچھ ہوا، پھر میں 12 شیعہ میں کنورٹ ہوئی، اور پھر وہاں سے میں احمدی ریلیجن پیس اینڈ لائٹ پہ آئی. جی. واو، نائس، سچ اے پیسفل جرنی. بٹ یہ کہ آپ پہلے 12 شیعہ تھیں اور اب آپ 12 شیعہ نہیں ہیں، اور جیسے کہ طاہر عباس فرما رہے ہیں، طاہر میں آپ کی طرف آتا ہوں، تو حدیث میں تو یہ تھا کہ 12 امام، تو اب آپ تو 12 نہیں ہیں. سو اس کا مطلب ہے آپ اس حدیث کی باؤنڈری سے باہر آ گئے. فرسٹ کویسچن. اینڈ the second question, what is your claim کہ جو غیبت ہے اس میں گئے ہوئے امام واپسی آ گئے ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی لوگ ہیں جن کو آپ مانتے ہیں؟ سنیے گا. جی، سب سے پہلے میں پچھلے کویسچن کو کلیریفائی کر دوں، کیونکہ میں نے کہا کہ محمد ابن الحسن العسکری، تو میں اسی محمد کی بات کر رہا ہوں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں 11ویں امام کی بات نہیں کر رہا تھا، میں نے ان کے فادر کا نام ساتھ میں لیا تو شاید کنفیوژن ہو گئی. تو امام مہدی جو ہے وہ غیبت میں تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں 12 امام اور 12 مہدیین کا ذکر ہوا ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ امام مہدی جو 12ویں امام ہے وہ غیبت میں تھے، اور وہ واپس آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے جانشین کو یا ریپرزنٹیٹیو کو بھیجا ہے فارورڈ کہ وہ ان کا دعویٰ سپریڈ کرے اور لوگوں کو خدا کی ریلیجن کی طرف واپس بلائے. تو اور اس کی پروفیسی ہے کہ یعنی پروفیسی، اور یہ اسی دن فلفل ہوئی ہے جس دن یہ ہوا ہے. تو ہمارا ریلیجن جو ہے وہ یہ کال جو سٹارٹ ہوا ہے 2015 جنوری 23 سے ہوا ہے، جس دن حجاز کا ایک بادشاہ تھا کنگ عبداللہ، آپ جانتے ہوں گے، ریسنٹ بات ہے. تو کنگ عبداللہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے اس دن جو ہے امام مہدی واپس آئے ہیں اور اپنے خاص مخصوص لوگوں کے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے میسنجرز کو آگے فارورڈ بھیجا ہے، اور اس کلیم کے ساتھ بھیجا ہے. جیسے کہ عبداللہ ہاشم ابو صادق علیہ السلام جو ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں جو سیکنڈ مہدی ہے جس کا نام عبداللہ ہے وہ ہیں، اور وہ ایک میسنجر ہے امام مہدی کی طرف سے. تو یہ جو دعویٰ ہے یہ امام مہدی کا ہے، اور امام مہدی واپس آ چکے ہیں غیبت سے، لیکن جنرل پبلک کے لیے نہیں، ان کے خاص کلوز کمپینینز کے لیے. اور ان میں سے یہ جانشین جو ان کے ہیں وہ ہے، اور ہم پر وہ پروف جو ڈال رہے ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کو کلیم کر کے ڈال رہے ہیں. تو یہ ریلیجن ہمارا اتناشری سے الگ نہیں ہوا، کیونکہ یہ جس ول کی میں بات کر رہا ہوں یہ شیعہ کتب میں ہے، یہ اتناشری کتب میں ہے، اور اس مطابق سے جو اس ول کو ڈینائی کرتا ہے وہ اصل میں اتناشری سے ہٹ رہا ہے. اور اتناشری یعنی میں اصل میں پرسنلی اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ ورڈز جو ہے وہ اپیرنٹلی ساری چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا ایسنس امپورٹنٹ ہوتا ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں نا شیعہ، لوگ جو ہے ایک شیعہ فیملی میں بورن ہو جاتے ہیں یا ان کو ایک ٹیگ مل جاتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین دے آر شیعہ. شیعہ ایک رینک ہے، ایک کلوزنس ہے، یعنی وہ ایک سمجھ لے کہ ایک ایسنس میں اس کا ایک معنی ہے، اس کا ایک میننگ ہے. یہ کوئی ٹیگ نہیں ہے کہ لگا دیا تو لگ گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ہم سچے یہودی بھی ہیں، ہم سچے عیسائی بھی ہیں، ہم سچے سنی بھی ہیں، ہم سچے شیعہ بھی ہیں، اور ہم جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کو تام کے رکھتے ہیں جو انہوں نے لکھی تھی. ہم سچے مکسرین بھی ہیں، ہم سچے یزیدی بھی ہیں، یہ بھی کہہ سکیں گے آپ؟ نہیں، وہ تب کہیں گے جب ہم ڈس اوبے کریں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، جو کہ ٹریجڈی آف تھرسڈے میں ہوئی تھی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، محمد جو ہے اس کا میسنجر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ. تو جو وہ کلام کرتے ہیں محمد، وہ خدا کا امر ہے. ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم سے کلام کرتا ہے، اور ہمیں اپنے بارے میں آگاہ کرتا ہے، ہمیں ریلیجن دیتا ہے، ہر چیز یعنی شریعت وغیرہ سارا کچھ محمد کی زبانی ہمیں ملتا ہے. تو اگر میں محمد کو ڈینائی کر دوں، ان کے کسی بھی امر کو ڈینائی کروں، لیکن کلیم کروں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ اپیرنٹ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسنس میں ٹرو بلیور نہیں ہوا اگر میں ان کو اوبے نہیں کرتا. کیونکہ ہمارا ریلیجن کیا ہے؟ اسلام. اسلام مطلب کیا ہے؟ اگر ہم آؤٹ ورڈ ہم بولتے ہیں میں مسلمان، لیکن اسلام کے ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ تسلیم ہونا، سبمیشن. جی اوکے، بشرا، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ
آپ بھی شیعہ اثنا عشری مذہب سے آگے تک یہاں پہنچی ہیں، تو شیعہ اثنا عشری مذہب میں تو حضرت امام مہدی کی ایک شخصیت ہے القائم کے نام سے، اور پھر دیگر القابات ہیں، اور ان کے جو فالوورز ہیں اس میں بہت سارے، اس وقت بڑی تعداد ہے دنیا بھر میں شیعہ اثنا عشری عقائد کو ماننے والے کی، اور پھر ان کے مجتہدین موجود ہیں، یعنی رہنما موجود ہے، آیت اللہ سستانی یا ابھی ریسنٹلی خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی، دیگر لوگ ہیں، یعنی ایک اسکالرز کا ایک پورا ہاؤس موجود ہے، ہاؤس آف اسکالر۔ انہوں میں سے کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ امام مہدی آ گئے ہیں، اور آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا کیسے؟ آپ کو کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے، کیا چیز ہے جو آپ کے کویسچنز کو آنسر کرتی ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے راستے تلاش میں نکلی تھی؟ اوکے، تو سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ میں 12 شیعہ نہیں ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے، میں نے 12 شیعہ کو نہیں چھوڑا، میں نے وہ کانسیپٹ کو چینج کیا ہے، کیونکہ جو 12 شیعہ، جو ہم آج کی 12 شیعہ کی بات کریں تو وہ ایک محدود ہو گئے ہیں، وہ صرف 12 امام تک مانتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں شیعہ کی کتابوں میں ایسی بہت سی نریشنز ملتی ہیں جہاں پر ہمیں مور دین 12 امام کا ذکر کیا گیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہمیں ملتی ہے، اور اس وصیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 امام اور 12 مہدیین کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم ریئل میں شیعہ ہیں، ہم 12 شیعہ بھی ہیں، اور ہم ان کا کنٹینیو ہیں، رائٹ۔ سیکنڈ تھنگ جو آپ نے کہا کہ اسکالرس بہت زیادہ ہیں، اور جو شیعہ ہے بہت زیادہ لوگ ہیں ابھی اس ٹائم پہ، اور اسکالرس کو مانتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں چلا اور ہمیں پتہ چل گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کہیں پر بھی کوئی بھی سنگل نریشن نہیں ہے کہ پہلے اسکالرس کو پتہ چلنا چاہیے، رائٹ، کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اسکالرس کو پتہ چلے گا، یہ ہمیں کوئی سنگل نریشن نہیں ملتی، نہ ہمیں ہسٹری میں کوئی سٹوری ملتی ہے ایسے، نہ ہمیں قرآن پاک میں ایسا کوئی حوالہ ملتا ہے، یہ ہم نے امیجن کر لیا ہے کہ اسکالرس زیادہ جانتے ہیں، زیادہ ریلیجن کو جانتے ہیں، تو وہ امام مہدی علیہ السلام کو ویریفائی کر سکتے ہیں، ان کے پاس حق ہے، نارمل انسان کے پاس نہیں ہے، اوکے۔ تو اسکالرس کی اگر ہم بات کریں تو اسکالرس تو سب سے زیادہ مینشن کیے گئے ہیں نریشن پہ کہ وہ محمد اور آل محمد کے امام مہدی علیہ السلام کے دشمن ہوں گے، تو وہ کیسے ویریفائی کریں گے؟ میں اس میں شیعہ ایڈ کی کر لوں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ جی طاہر صاحب۔ جی، تو ہمارا ایک بیسک موٹو ہے، ٹھیک ہے، ایک کلیم ہے جو ہم کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں نحن من اللہ ولا ناخذ الا من حجت اللہ، ہم خدا کی طرف سے ہیں اور خدا کی حجت کے علاوہ ہم کسی سے نہیں لیتے، تو ہماری جو اتھارٹی ہے نا وہ ڈیوائن ہونی چاہیے، کوئی بھی ریلیجن جو ہے نا، یہ مین سٹریم جو آرگنائزڈ ریلیجن ہے، ہم یہ سوال کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ خامنہ ہے، سستانی ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو بات کریں یا کوئی بھی ہمیں پیغام دے، اس کے پیچھے اتھارٹی کہاں سے آئی؟ ہم ڈیوائن اتھارٹی میں بلیو کرتے ہیں کہ یا تو خدا نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ چنوں گا، اور جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو آپ اس کے سجدے میں گر جانا، اور ساتھ میں آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ ان کے نام بتائے جو کہ ان کو نہیں پتا تھا، تو یہاں پہ تین چیزیں آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپوائنٹ کرتا ہے، صحیح ہے، دوسرا یہ کہ اس کو سجدہ کرو، مطلب یہ اوبیڈینس ٹو دیٹ پرسن ہے کہ ہم اس کو ڈیوائن اتھارٹی لیتے ہیں، اور تیسرا وہ نالج جو ان کے پاس تھا آدم علیہ السلام کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہی سیم کانسیپٹ جو ہے آتا گیا ہے، اور اس مطابق سے ہم اتھارٹی اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسکالرس کی بات کرتے ہیں، میں یہ پرسنلی کہتا ہوں کہ ابا صادق علیہ السلام نے ہمیں یہ بولا، اس سے پہلے کہ آپ اسکالر سے جا کے یہ پوچھو کہ امام مہدی یا ان کا نائب یا اس کا ریپرزنٹیٹو یا میسنجر کون ہے، آپ جا کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اینڈ ٹائم اسکالرس کیا ہیں، اور آپ حدیثوں میں دیکھیں گے کہ شیعہ ہم ایک چیز کی ڈیپ میں نہیں جاتے، آپ نے کہا اسکالرز ہیں وہ اتنے معیاری نہیں ہے کہ ان سے ہم اس چیز کی they don't have an authority یاد ہے۔ اوکے، ناؤ the question is کہ آپ نے فرمایا کہ امام مہدی وہ آ چکے ہیں، مگر وہ سلیکٹڈ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے جو آپ کے ابا صادق ہیں وہ نمبر 1 ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ دیگر لوگ ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جس میں جو جناب آپ کے ہیں انہوں نے خود سے بھی 12 مہدی اسٹوڈنٹس اپنے یا کمپینینز اپنے یا خود 12 مہدی بنا کے ان کو چھو منتر کر دیا، ریڈی ٹو گو کر دیا۔ سو واٹ از دس آل اسٹوری؟ یہ مطلب جو امام مہدی ہے وہ ابا صادق کے رابطے میں ہے، اور ابا صادق آپ کے رابطے میں، is this like this؟
تو اس کے لیے مجھے آپ کو ہسٹری آف ریلیجن بتانی پڑیں گی، اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو 2-3 منٹ لے کے، یعنی مجھے کہاں اس سے کا یہ اسٹارٹ آنسر ہوا. آپ بتا دیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہے. 12 مہدی انہوں نے کوئی چھو منتر نہیں کیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں 12 امام کے بعد جو 12 مہدیین ہیں اس میں سے 3 نام مینشن ہوئے تھے. اس میں سے پہلا جو ہے وہ احمد الحسن الیمانی ہے، جو کہ 99 میں یہ کلیم کر چکے تھے کہ ان کا نام وصیت میں ہے. اور جو عبداللہ ہاشم ہے، وہ عبداللہ نام جو مینشن ہے وہ اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں. اس کے آگے کا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو غور ابھی سے ہمارے پاس جو سن، موجود غور ہے یہ دعویٰ جو ہے محمد ابن الحسن العسکری کا ہے، جو کہ 12ویں امام ہے. وہ غیبت سے واپس آئے جب کنگ عبداللہ کی ڈیتھ ہوئی، جیسے کہ پروفیسائز ہوا تھا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومس کیا تھا کہ حجاز پہ ایک بادشاہ ہوگا اور اس کا مطلب اس کا نام جو ہے اینیمل کے اوپر ہوگا. جیسے کنگ عبداللہ سے پہلے جو ہے ایک جو کنگ تھا اس کا نام تھا کنگ فہد، اور اس کا مطلب ہے چیتا یا لیپرڈ. اور اس کا بھائی جو ہوگا وہ ایک ٹائرنٹ ہوگا، یعنی اسپیشلی شیعہ نیریشنز میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹائرنٹ ہوگا. اور جب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، گیو می دا glad tidings of his death, I am going to give you the glad tidings of the appearance of the حجہ. حجہ مطلب جو ہم پر حجت ہے خدا کی طرف سے. تو وہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی اسی ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ give me the glad tidings of the death of Abdullah and I promise you the glad tidings of the Qaim. تو یہ اسی دن یہ Glad-tidings of Qaim hasn't been announced. We don't know where is Qaim. That's what I'm asking. بشرا آپ جناب قائم سے ملاقات کر چکی ہیں، آپ کا بالمشافہ ملاقات ہو گیا ہے اور آپ ان کے رابطے میں آ گئی ہیں جن کو امام مہدی کہا جا رہا ہے. جی پہلے مجھے یہ چیز آپ کو کلیئر کرنی ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ قائم آل محمد اور امام مہدی علیہ السلام یہ ایک ہی شخصیت ہیں تو آپ آئی تھنک غلط سوچ رہے ہیں. یہ ایک ایسا سچ ہے جو ہمارے اسکالرس نے ہمیں کبھی نہیں بتایا. لیکن جب آپ خود اسٹڈی کرتے ہیں، اگر آپ خود نریشنز دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت کلیئر پتہ چلتا ہے کہ قائم آل محمد اور امام مہدی علیہ السلام یہ 2 الگ الگ شخصیت ہیں. ان کی ایج ڈفرنس الگ بتائی جاتی ہیں، ان کا ڈسکرپشن الگ بتایا جاتا ہے، ان کا رولنگ کے ایئرس الگ سے بتائے جاتے ہیں، دونوں کا ڈفرنٹ. ایون کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ جنگیں کریں گے، اور قائم آل محمد کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہائیں گے اور انصاف لے آئیں گے. دونوں الگ الگ پرسنالٹیز ہیں. یہ بہت ڈیپ کنورزیشن ہے اور بہت لمبا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ فیوچر میں اگر کبھی موقع ملے گا تو ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ پروف کریں گے کہ قائم آل محمد اینڈ امام مہدی علیہ السلام یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں. تو اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ عبداللہ ہاشم ابو صادق علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، جی بالکل کی ہے. اچھا، آپ نے لیکن امام مہدی سے ملاقات نہیں کی ہے؟ نہیں. اور جو ابا صادق ہیں انہوں نے امام مہدی سے ملاقات کی ہے؟ جی ہاں. اور اس کا کیا پروف ہے ان کے پاس؟ ان کا پروف یہ ہے کہ وہ آئے تھے ڈیوائن ول کے ساتھ. اسی لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کوئی امام یا کوئی پروفٹ یا کوئی بھی حجت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں آئی ہے، اوکے، تو وہ کیا ایویڈنس لے کر آتی ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں، اگر ہمیں آج کی سچویشن کو سمجھنا ہے تو ہمیں پاسٹ میں ہسٹری میں دیکھنا پڑے گا اور کمپیئر کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں ایزلی سمجھ میں آ سکے. اوکے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اتھارٹی لے کر آئے اپنے ساتھ، ڈیوائن پاور لے کر آئے. جی، تو ایک ڈیوائن لا ہے. جی، That's the only proof that he has some divine law or divine authority with him, right? This is the only law, yes. کیونکہ اگر ہم بات کرتے ہیں رسول پاک، اگر میں بھی ایک ڈیوائن اتھارٹی چیٹ جی پی ٹی سے لکھاتا ہوں اور آپ کو شو کرتا ہوں what is the difference between my divine authority and his divine authority, جن کا کوئی lineage نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی as such you know کوئی witness نہیں ہے، تو میں بھی تو claim کر سکتا ہوں اس کو. What do you think? میری divine authority بالکل نہیں مان لیں گے آپ لوگ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ڈیوائن اتھارٹی کیا ہے. آپ کو نہیں پتا، کیونکہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے کمپیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان نریشن سے ویریفائی نہیں ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ڈیوائن لا کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نہیں اہل بتاؤں گا نا تشیع کہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کیا ہے، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اگر ڈیوائن لا لکھا ہوا آ گیا، میں نے لکھ لیا اور میں نے آپ کو شو کیا، سو میرے اندھے فالوورز تو مجھے وہ سمجھ لیں گے جو میں کلیم کرنا چاہ رہا ہوں. سو آپ نے اپنے جو لیڈر ہیں ان کو کیسے ویریفائی کیا، وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. صرف ڈیوائن بہت اتھارٹی اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اور اس سوال کا آنسر جب ہم دیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ
آپ کے فالوورز آپ کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور کیوں ہم ابا صادق علیہ السلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ڈفرینٹ ہے اور یہ بہت ویلڈ سوال آپ نے کیا ہے. اگر دیکھیں اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی نبی آیا ہے یا کوئی میسنجر آیا ہے یا امام آئے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم پہ اپنے لوگوں کو کچھ ایسا پروف کیا ہے جس سے ان کو پتا چلا ہے کہ یہ واقع میں ہی خدا کی طرف سے حجت ہے. رائٹ؟ اب وہ ایک ہی لا ہے. وہ لا کیا ہے؟ اگر ہم حدیثوں کی طرف جائیں تو حدیثوں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں اگر آپ ایک شخص میں پاتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ خدا کی طرف سے حجت ہے. رائٹ؟ اب 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرسٹ کہ وہ ول کلیم کرے گا، مطلب جو ان سے پہلے جو لوگ ہوں گے جو آئے تھے وہ ان کا نام انتخاب کر کے جائیں گے تو وہ ایک ول کو کلیم کریں گے. سیکنڈ، وہ ایک ڈیوائن نالج لے کر آئیں گے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی اسی کو دی ہوگی تاکہ وہ آگے اپنی قوم کو ڈیلیور کرے جیسے سارے نبی اور پیغمبر کرتے تھے. اور تیسرا، سپریمیسی آف گاڈ کا ایک بینر لے کر آئیں گے. ایک ایسا موٹو ہوگا جو وہ سپریمیسی آف گاڈ کی طرف بلائیں گے. اوکے، بیت صرف خدا کے لیے. تو یہ 3 چیزیں اگر کسی نے بھی فلفل کر لی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کی طرف سے حجت ہے. اور یہی چیز جو ابا صادق علیہ السلام نے پوری کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے، لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتاؤں گی کہ کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ چیزیں پوری کی تھی جب وہ آئے تھے. اور انہوں نے آپ سب سے اس کو پہلے حضور سے کمپیئر نہیں کر سکتے نا، یہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں. حضور کی شخصیت تو لاسانی ہے نا، تو ہم کسی بھی شخص کو کمپیئر نہیں کرتے. بٹ طارق صاحب، یہ تینوں چیزیں تو میں بھی پروف کر سکتا ہوں. اور ٹو بی ویری آنیسٹ آپ اس کو اگنالج کریں گے کہ یہ تینوں چیزیں سپریمیسی آف گاڈ اور یہ تینوں چیزیں میں بہت آسانی سے کلیم کر سکتا ہوں. واٹس دی ڈفرنس؟ اگر دیکھیں، پہلے تو میں اس بات پہ آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ایویڈنس کیا ہے نا. اگر امام مہدی، اگر 12ویں امام جو ہے آج آ جاتے ہیں تو آپ کیا ایویڈنس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایز اے بلیور جو کہ مہدی کا، اور سارے مسلم جو ہے مہدی کا ویٹ تو کر رہے ہیں، مہدی منتظر کا انتظار ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس ایسا کیا کرائیٹیریا ہے؟ اور وہ کرائیٹیریا جو ہے وہ ریلیجن سے ہونا چاہیے، خدا کی طرف سے ہونا چاہیے. اور جب بشرا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی بھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، دا بیسٹ آف دا کریشن ہے، ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو رہی ہے، ان سے ہم صرف سبق لیتے ہیں. جیسے ہم ان کی سنت پہ چلتے ہیں، ان کا جو نالج دیا گیا ہے، اسی طرح سارے پروفٹس اور میسنجر کی جو کہانیاں ہیں انہوں نے کیسے پروف کیا، اسی کو دیکھ کے ہم ویریفیکیشن ڈھونڈیں گے نا. یا ہر کوئی اپنے ایموشنز اور موڈز کے حساب سے تو نہیں چل سکتا نا. تو یہ جو 3 چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر آپ کوئی بھی پروف کر سکتے ہیں نا تو یا تو وہ سچ ہے. آپ کے پاس 2 چوائس ہے، یا تو آپ ریلیجن کو ڈینائی کر دیں کہ سارے جو حدیث ہے، پروفٹس، میسنجر جو بھی یہ چیزیں لے کر آئے تھے یہ سب جھوٹ ہے، تو خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یا تو ہم یہ کریں گے، یا تو پھر ہم یہی بولیں گے کہ سارے پروفٹس اور میسنجر اگر یہی چیز لے کر آئے تھے تو یہ کوئی اور کلیم کر ہی نہیں سکتا. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. ایک تو ہے نا کہ بہت سارے، جیسے اگر آپ ایک احمدی جو مذہب ہے، جو کہ انڈیا میں مرزا قادیانی والا جو ہے، وہ لوگ جو ہے کلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کلیم کرتے ہیں؟ جیسے آپ اصل میں سمجھ رہے ہیں کہ ایک رینڈم کلیم ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے ریلیجن میں ہر پروفٹ اور میسنجر کو جب آپ دیکھیں تو یہ 3 چیزیں وہ پروف کرتے ہیں، اور آپ نہیں پروف کر سکتے. اگر کر سکتے ہیں کر کے دکھا دیں، کیونکہ سپریمیسی آف گاڈ میں، یعنی سپریمیسی آف گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ حاکمیت للہ. اونلی گاڈ ہیز دا اتھارٹی ٹو چوز اے لیڈر اوور ہز نیشن. ساری خارجیوں کا بھی یہی نعرہ تھا، اور خارجی بڑا اچھا پروف کر لیتے تھے. خارجی جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہے تھے اتھارٹی کو. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ڈائریکٹ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپوائنٹڈ ون ہے، جیسے ابھی دنیا میں ڈفرنٹ لیڈرز ہیں ورلڈ وائڈ، اور ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی کیا حالت ہے، کرپشن ہے، بے انصافی ہے، اور ہر کوئی اپنے حساب سے اپنی کنگڈم کے لیے، اپنے نیشن کے لیے لگا ہوا ہے. لیکن جو امام مہدی ہوں گے وہ سارے لوگوں کو یونائٹ کریں گے. تو یونائٹ کرنے کے لیے ایک لیڈر ہونا چاہیے نا، اور وہ لیڈر گاڈ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہونا چاہیے. یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم سیلف اپوائنٹمنٹ شروع کر دیں. لیکن اگر آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں نا تو آپ کیا وہ کلیم کریں گے؟ آپ آلریڈی ڈینائی کر رہے ہیں، کیونکہ جمہوریت کیا ہے؟ سپریمیسی آف پیپل. لوگ چوز کرتے ہیں اپنا لیڈر. لیکن یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے. لوگ کیسے چوز کر سکتے ہیں؟ یعنی سوچو، لیڈر جو ہے مجھے گائیڈ کرنے والا ہے، میرا یعنی میرے اوپر اتھارٹی ہے، اس کو میں کیا چوز کروں گا؟ اس کو لازم ایک ہائر اتھارٹی انتخاب کرے گی، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. جیسے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو وہ اپوائنٹ کر رہے ہیں نا. میں تو سیلف اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ نہیں مجھے امام علی علیہ السلام نہیں چاہیے، میں یہ لے لیتا ہوں. یا اجماع ہو گیا کسی چیز پہ، میجورٹی تو قرآن کہتی ہے مس گائڈ کرے گی آپ کو. اٹس ناٹ اباؤٹ میجورٹی، اٹس ناٹ اباؤٹ مین اسٹریم کے لوگ کیا کہتے ہیں. ہر ایک بندے کے لیے ایک انڈیویجول جرنی ہے. سنسیئر ہارٹ سے اگر ہم نکلیں گے بغیر کوئی ریسٹرکشن سے
تو ریلیجن جو ہے نا پیسز میں آپ کو ملے گا اور آپ کے لیے ایک پکچر کمپلیٹ ہوگی. اگر آپ ایک لاجیکل فیکٹس تھیوریز مجھے طاہر صاحب سمجھا رہے ہیں, تھیوری مجھے سمجھ آ رہی ہے بٹ مجھے لاجیکل فیکٹس نہیں مل رہے. سوری بشرا, میں اس کو آپ سے تھوڑا سا نیکسٹ کویسچن کی طرف آتا ہوں, بلکہ آئی کانٹ انسسٹ آن سیم تھنگ. لینیج کیا ہے جو کلیم کر رہے ہیں عباس صادق, ان کا لینیج کیا ہے؟ یعنی ہم تو یہ سنتے ہیں, مجھ سے طاہر صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا, میں اس کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ویریفائی کریں گے اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے علیہ السلام. سو جو بنیادی چیزیں نا آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے تو وہ سب سے پہلے کہے گا جی شجرہ نسب, جو نسب ہے نا وہ بڑا کلیئر کہ وہ 12 امام ہیں, اور انکلوڈنگ اہل سنت و اہل تشیع. امام حسن عسکری تک 11 اماموں کو مانتے ہیں, یعنی آپ اکیلے نہیں مانتے. اہل سنت کا ایک بہت بڑا مقدمہ امام احمد رضا خان بریلوی پیش کرتے ہیں جو 11 اماموں کے قائل ہے, بلکہ 12 اماموں کے قائل ہے. تو میں 11 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو نام آپ لے رہے ہیں وہی 11 ان کے پاس ہیں, مسجد نبوی تک میں وہ 11 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. سو ان کا جو 12واں ہے یا جو ان کا لینیج ہے وہ آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ جن کو آپ عباس صادق کہہ رہے ہیں, who is he؟ اوکے, تو سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا جو ہم نے لاسٹ سوال کیا اس کا آنسر کروں, پھر میں اس طرح آؤں گی. آپ نے کہا کہ لاجک نہیں ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم ول کی بات کریں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کو کوئی بھی بندہ کلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ عبداللہ تو بہت سے لوگ ہیں تو رینڈملی کوئی بندہ اٹھ کے کلیم کر دے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر عبداللہ جو ہے وہ آ کر کلیم کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں لکھا ہوا ہے اور میں سیکنڈ مہدی ہوں, 12 مہدین کے سیکنڈ مہدی میں سے میرا نام ہے, میں ہوں وہ ہوں, اس کے بارے میں بھی ایک نریشن ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی بھی جھوٹا اگر ول کو کلیم کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کاٹ دے گا. اور یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے ول کو کلیم کرنا, اور جو حقدار ہوگا وہ ول کو کلیم کرے گا, یہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ایسے آ چکے جنہوں نے کلیم کیا ہے, اور ابھی انہوں نے ایک نام لیا قادیان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. یا تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ صحیح ہے, یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جو بات آپ پیش کریں گے جو کلیم کرے گا اس کی نس کٹ جائے گی, تو ان کی کوئی نس نہیں کٹی. آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, آپ نریشن دوبارہ سنیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص وصیت کو کلیم کرے گا, رینڈم کلیم نہیں کہ میں نے خواب دیکھا مجھے وہی آئی, یہ نہیں. اب دیکھیں کہ جتنے بھی مہدی آ کر انہوں نے کلیم کیا ہے, انہوں نے کسی نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کو کلیم نہیں کیا, ان کا ذکر ہی نہیں کیا. ایون کہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے وصیت, آج تک اہل تشیع کے اسکالر اس بات کو کلیم نہیں کر رہے. کیوں؟ یہ خود میں بھی ایک سوچنے والی بات ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس نے وصیت کو لے کر کلیم کیا اور وہ جھوٹا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی کاٹ دیں گے. اور اس کے علاوہ کیونکہ جب ہم اہل تشیع کی کوئی بھی جھوٹا دعوے دار آئے گا ہی نہیں, آیا ہی نہیں اور ہوگا ہی نہیں, آپ کہہ رہی ہیں وصیت کو کلیم نہیں کرے گا, رینڈم کلیمز ہیں نہیں. جو وصیت کو کلیم کرے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی زندگی نہیں کاٹے گا, اٹس مین کہ وہ رائٹفل ہے اور وہ سچا ہے. میں ایک چیز ایڈ کر لوں اس میں پلیز. قرآن میں ہمیں امر ملا ہے کہ جب تم پر موت آ جائے, سورہ بقرہ میں ہے کہ آپ وصیت چھوڑ کے جائیں, اب خیر الوصیہ اپنے آگے لوگوں کے لیے. تو ایک امر ہے ایک بلیور پر, متقین لوگوں پر, کہ وصیت آپ نے چھوڑنی ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ محمد سنی احادیث کے مطابق وصیت لکھنا چاہتے تھے, اور کیا کہہ رہے تھے, ایسا کچھ لکھ دوں جس کو اگر آپ تام کے رکھ لو تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اٹس اے پرومس فرام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کے پرومس کو ہم اتنا ہلکا لے لیں تو مجھے نہیں پتا پھر ہم کیا لیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر آگے ہمیں یہ وصیت ملتی ہے, اور ایک ہی وصیت ملتی ہے سارے مسلم کتابوں میں, یعنی سنی اور شیعہ. سنی میں ہمیں قرآن کہتا ہے لکھو, سنی حدیثوں میں ملتا ہے لکھنا چاہتے تھے, شیعہ کتابوں میں ہمیں جا کے وہ وصیت ملتی ہے اور ایک ہی وصیت ہے. اب وہ ایک پرومس ہے, مس گائیڈنس سے آپ کو بچانے کے لیے ایک وعدہ کیا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے تو پھر اس وعدے کی کوئی بنیاد نہیں رہی. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیم کیا کہ میں وہ احمد ہوں جس کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا, رائٹ. ان سے پہلے کسی اور نے کلیم نہیں کیا تھا کہ میں وہ احمد ہوں. اس کے بعد اگر کوئی کلیمنٹ آ بھی جائے, ڈزنٹ میٹر, وہ جو جیزس کی طرف سے, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ایک جیسے سمجھ لے کہ ایک سکرول ہے, پروٹیکٹڈ سکرول ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے کلیم نہیں کیا.
اور آج تک کس نے کلیم واہ کیا ہے؟ جی واہ واہ. صحیح. کیا میں اس کا جواب حاصل کر سکتا ہوں کہ لینیج کیا ہے، نسبت کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے ان کا جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابا صادق ہیں، ہی از ون آف دا مہدیز؟ اچھا، تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود مینشن کیا، آپ نے کہا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل البیت کی نسل میں سے ہوں گے، یعنی فاطمہ کے بیٹوں میں سے ہوں گے. اوکے، واہ اب جی مجھے واہ بتائیں کہ آپ کو واہ. کوئی بھی ایسی سنگل نریشن ملی ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ بلڈ لائن سے ہوگی؟ بے شک. I think it's very much common and understood کہ بیٹوں میں سے ہوں گے تو انہی کے بیٹے، یعنی ان کے خانوادے سے ہوں گے جن کو سادات کہا جاتا ہے، جو سید ہیں، جو حضور کا شجرہ نسب ہے. اب کیا اس کے علاوہ کوئی اور ورڈ بھی ہوگا؟ بالکل ہوگا، اور اسی چیز کو واہ ہمیں جی ملتی واہ. ہے اہل البیت علیہ السلام کی نریشن سے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ اگر میں آپ کو 2 پوائنٹس بولنا چاہتی ہوں. فرسٹ، آپ نے پوچھا کہ ابا صادق علیہ السلام کا کوئی کنیکشن ہے، کوئی شجرہ ہے واہ اہل البیت کے ساتھ یا 12ویں امام کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر میں آپ کو شجرہ دے دوں، اوکے، پہلی بات تو آنسر ہے یس، واہ جی شجرہ واہ. ہے. لیکن میں اگر آپ کو شجرہ دے دوں، اوکے، آپ سب کو چھوڑ دیں، میں اویس بھائی سے بات کر رہی ہوں. اویس بھائی جو ہیں اس شجرے کو ویریفائی کیسے کریں گے کہ جو میں نے آپ کو دیا وہ صحیح ہے؟ اپنے دل سے واہ میں جی آج واہ. ہی لے کے پوچھیں اور جاؤں گا، مجھے بتا دیں کہ لیکن آپ آپ کی ویریفائی کنٹری کیسے بھی کریں ہوتا گے. ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جو بڑے آج بھی سید و سادات لوگ ہیں، رضوی، نقوی، اور جن کے گھروں میں شجرہ نسب موجود ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس باپ داداؤں کے نام موجود ہیں، اور وہ ائمہ علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں. بڑے بڑے مزارات پہ آپ چلے جائیں، شجرہ نسب واہ لکھا ہوتا ہے. سو بالکل، ویریفائی کرنے کے لیے میں واہ تو آپ جی کے باپ واہ. ساتھ دادا کے نام کافی ہیں ویسے، لیکن اگر میں اس کو آپ بایولوجیکلی بھی ویریفائی کرنا چاہیں کوئی مشکل نہیں ہے. آج 21ویں صدی میں تو مشکل نہیں ہے، آف کورس. ہاں، اور 21ویں صدی میں نکلی شجرہ بنانا بھی مشکل نہیں ہے بھائی، کم آن. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک سیکنڈ، اگر آپ نے کہا کہ ان کے آپ رکھیں، ہم ویریفائی کروائیں گے. آپ ہم سامنے رکھیں اور دنیا ویریفائی کر لے گی اس کو. مطلب ٹھیک ہے، کوئی ہو کیسے کرے سکتا ہے گی؟ کوئی ایک میں گلی صرف کوچے میں بیٹھ کے گالی بناتے ہیں، مگر جب آپ نہیں، پبلکلی اس کو رکھیں میرا گے ویریفائی ہو جائے گا. میرا ایک اوکے، میں سوال آپ ہے. کو جی آپ ٹھیک بولیں ہے، تھا. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ویریفائی ہو بھی جائے، یعنی میرا خیال ہے آج کی ایج میں تقریباً 10 ملین سادات تو ہوں گے اس دنیا میں نا، تو کیا وہ ایویڈنس ہے، کیا وہ ایک لا یا ریکوائرمنٹ یا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی سادات ہے تو وہ بس ہم پر اتھارٹی رکھتے ہیں، ڈیوائن اتھارٹی؟ کیونکہ اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں، واہ جیسے جی یہ جو واہ. ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ریلیجن میں ڈویژن جو ہوئی ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد 2 سپلٹ ہو گئے، ایک اسماعیلی واہ شیعہ میں چلے گئے، اور ایک جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ دونوں سادات ہیں، لیکن امامت کا حق ایک کو واہ ہے، جی واہ. وہ اتھارٹی کہیں اور سے آتی ہے. تو جو اہل بیت کی نریشنز ہے وہ کوڈڈ بھی ہے، پیرابلز میں بھی بات کرتے تھے پروفٹس. اگر ہم ایک حدیث اٹھا کے دیکھیں واہ جی جہاں پہ واہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ون آف دا واہ. کلوزسٹ کمپینین سلمان فارسی کو کہتے ہیں سلمان از فرام اس اہل البیت. اب وہ تو فارسی ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو وہ اہل واہ بیت جی کا، یہ واہ. بھی ایک رینک ہے اہل بیت میں ہونا. ایسے ہی. تو سلمان جو ہے آپ ہی از فرام مجھے اس. اچھی طرح جانتے ہیں، میرے خیال ہے سنو مجھے جی اس میں سنو. کوئی جرح نہیں کرنی چاہیے. حضرت سلمان ہو یا اس کے جی علاوہ کوئی اور شخص ہو جس کو اللہ کے رسول نے اپنی واہ زبان سے اپنے خانوادے میں جی شریک کر لیا کسی خاص وجہ سے، یہ ایک ایکسیپشنل رینک ہے، نو ڈاؤٹ. مگر یہ بلڈ لائن نہیں ہے. واہ. میں یہاں پہ بلڈ لائن مانگ رہا ہوں، لینیج مانگ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے جن کو آپ اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور کیا وہ شجرہ نسب بالکل امام حسن عسکری سے جا کے مل رہا ہے، کنیکٹ ہو رہا ہے؟ یس اور نو. میرے خیال ایک سمپل کویسچن ہے، اس میں کوئی بڑا اوکے ٹپیکل اوکے، میں آپ کے لیے مرحلہ ایزی نہیں کر ہے. دیتی ہوں. تو پوچھا آنسر ہے یس، ان کے پاس شجرہ ہے. اور میں واہ آپ کو شجرہ بھی دکھا بھی دوں، فار ایگزامپل، آپ ویریفائی نہیں کر سکتے. دس از امپاسبل. جو آپ ڈی این اے کہہ رہے ہیں، جو دوستو آپ کہہ رہے سنیے. بس ہیں ٹھیک باپ دادا ہے. کے نام ہیں، وہ نام آپ کیسے ویریفائی کریں گے کہ وہ صحیح ہیں اور وہ خود سے نہیں بنائے گئے ہوئے ہیں؟ فار ایگزامپل، سنیے اگر ہم دوست. ٹیکنالوجی بھی یعنی دیکھیں تو امام یہ حسن لیٹسٹ آئی عسکری ہے. کی اولاد ہیں آپ. جی ٹھیک ہو گیا، بس میں اس پہ زیادہ نہیں انسسٹ جی کرتا. جی جی جیسے کہ انہوں نے بے مثال شک. دی اسماعیلی شیعہ کی، جو ریسنٹلی کرنٹ بلکہ واہ امام ہیں اسماعیلی کمیونٹی کے. تو ان کا ایک لینیج ہے، آف کورس لینیج ہے، اور وہ اگر اپنی کمیونٹی کے 50ویں یا واہ جی واہ. 91 یا 52 امام ہیں، سو ان کا ایک شجرہ نسب چلا آ رہا ہے. سو میں کون سے نمبر پہ رکھتا ہوں، یعنی آپ کے حساب سے جو ابا صادق ہیں وہ امام حسن عسکری کی کون سی اولاد ہیں، اور کتنے گرینڈ 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 فادرز میں جا کے ملتا ہے؟ کوئی آئیڈیا ہے اس حوالے سے؟
جی، تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ اسماعیلی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اوکے، یہ ہمارا پرسنل بلیو ہے، نہیں نہیں ہم میں ایگری نہیں کرتے اور اس کے لیے ہمارے پاس پروفس ہے۔ لیکن جو آپ کا غور سے دوسرا سن سوال ہے جو آپ دوستو، کہہ رہے غور ہیں کہ سے ابا صادق علیہ السلام کے کتنا بنتا ہے، تو ابا صادق علیہ السلام جو ہیں آپ کو یہ سمجھنی پڑے گی کہ ہم اہل التشیع کی نریشنز میں دیکھیں تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سول کا شجرہ ہے، روحانی شجرہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ چیز کون لے کر آئے گا؟ میں بلڈ لائن کی تلاش میں تھا، وہ روحانی جی شجرا تو I'm sorry، میں بلڈ لائن کی تلاش میں تھا، روحانی شجرا تو یہاں بیٹھے ہوئے کراچی کے لوگ بھی ملا لیتے ہیں اپنا، اور بہت دور تک ملا لیتے ہیں، ہم واہ آگے نکل جاتے ہیں۔ بٹ اس کا مطلب یہ کہ اب چلیں میں آپ کے اس آنسر کو لیتا ہوں کہ امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں، اور I don't know, you don't know, but somewhere it is what it سنیے is۔ گا سنیے گا تو آپ جن کی بات کر رہے تھے وہ تو واہ جی واہ ابا صادق ہیں، اور وہ امام مہدی نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے تھے، یعنی 12ویں امام۔ سو اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں پھر بردر کزن ہوئے یا فیملی ممبر ہوئے یا باپ یہ بیٹا کیا ہوئے، کہہ کیا رہے رشتہ ہے ان دونوں کا آپس میں؟ اوکے، سو پہلی بات تو یہ کہ ابا صادق علیہ السلام وہ اپنے آپ کو سنو جی سنو ایز اے دوستو میسنجر سنو کہتے ہیں، اوکے، پہلی چیز وہ ایز اے میسنجر ہے امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے سن کہ وہ ان کا میسج لے کر آ گیا ہے۔ دوسری بات اگر ہم دیکھیں واہ تو جی رسول واہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ 12 امام کے بعد 12 مہدی کا ذکر ہے، اور وہ سیکنڈ مہدی ہونے کا کلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ میسنجر بھی ہے، یہ مہدی بھی ہے، اور یہ ایک اور پرسنالٹی بھی ہے جس کے بارے میں اہل تشیع کی کتابیں بھری پڑی ہیں صاحب مصر کے نام سے، اور جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو صاحب مصر ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام سے واہ پہلے جی آئیں گے۔ واہ اگر میں آپ کو ایک نریشن بتا دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب صاحب مصر اٹھ یہ وہ جائے، صاحب مصر ہے جن کا ذکر ہوا تھا بے کہ شک امام مہدی بے سے پہلے آئیں گے۔ ایسا بالکل، ہی اور اگر ہم اوہ، اس کے بارے میں اگر ہم ایویڈنس کی بات کریں اور ہم اس کی ڈیٹیلز میں بات کریں تو ساری پروفیسی ابا صادق کے ویڈیو ساتھ میں پوری کو ہوئی ہیں، دوستو انہوں نے کم چیک اے ٹو زیڈ ساری اوکے، پروفیسیز پوری مگر ہوئی ہیں۔ طاہر آپ تو کہہ رہے تھے کہ امام مہدی آئے ہیں اور واہ جی واہ کنگ عبداللہ والا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آئے ہیں، سو یہ تو الٹا ہو گیا کہ یہ پہلے آئے ہیں، امام مہدی تو ابھی نہیں، بعد میں۔ امام دیکھیں امام مہدی کا دو بے شک سٹیجز بے میں، شک ایک ہے ظہور ہونا ہے، ایک ہے خروج کرنا، قیام کرنا، ٹھیک واہ ہے؟ تو جو امام مہدی سے پہلے آئیں گے مطلب یہ ہوا کہ وہ امام مہدی کی طرف بلائیں گے لوگوں کو، اسی لیے ہم پر واجب کیا گیا ہے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان کی بیعت میں۔ اور ایک اور شخصیت بھی ہے، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، یمانی واہ کیریکٹر جی جو واہ ہے وہ بھی امام مہدی سے پہلے آئیں گے۔ جو پہلے مہدی ہے ول میں وہ احمد الحسن الیمانی، جو میں نے آپ کو بتایا پہلے، وہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ الیمانی ہے، اور ابو صادق واہ اعظم جی نے یہ واہ کلیم کیا کہ وہ صاحب مصر ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دونوں ول میں بھی ہے جو کہ ہمارے اوپر حجت قائم کرتی ہے نا ول کو لے کے۔ تو یہ کیریکٹر جو ہے یہ خروج سے پہلے امام مہدی کی طرف بلائیں گے نا آپ کو، مطلب ایک بندہ اٹھا ہے اور وہ آپ کو امام مہدی کی طرف واہ بلا رہا ہے، اور جب کمپینینز گیدر ہو جائیں گے تو پھر خروج کا ٹائم آئے گا جو کہ مکہ میں رائز ہوگا، یا واہ اور جی بھی واہ الگ الگ احادیث ہے کہ خراسان سے 12,000 آئیں گے اور ان کا موٹو ہوگا احمد احمد۔ تو ایسے بہت سارے حدیثیں ہیں جو کہ آگے پیچھے ٹائم لائن میں آگے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو خروج سے پہلے یہ آئیں گے، لیکن ظہور انہوں نے ہی تو کمانڈ کرنا ہے نا، جو امام مہدی ہے وہ ریلیجن کے ہولڈر ہے نا، وہ بھیجیں گے اپنے میسنجر کو، وہ اترائز کریں گے ان کو، اور وہ بتائیں گے کہ جا کے آپ یہ کلیم کرو، اور انہوں نے ان کو امر دیا ہے کہ آپ جا کے یہ کلیم کرو کہ یہ ول ہے، اور بلاؤ لوگوں کو اس واہ دعوے جی کی واہ طرف۔ یہی ایک کنفیوژن ہے، جیسے آپ جب بلڈ لائن کی بات کر رہے اوکے تھے نا تو زیادہ تر، میں پوری کر لوں بات؟ تو جی، جی تو زیادہ بلڈ تر لائن کو کیا ہے، لگ رہا یعنی مطلب ہم کلچرل جیسے ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے نا، ہم سب واہ کے اپنے اپنے ایموشنل کنیکشن ہے ایک اسپیسیفک چیزوں سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جا کے ریلیجن کو فیئرلی اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ ہمیں حدیثوں میں کیا کہا جا رہا ہے، بٹس اینڈ واہ پیسز جب آپ جوائن کریں گے تو سینس بنائیں گے، ورنہ پھر تو کانٹرڈکشن ہو گیا ساری چیزوں میں۔ جیسے جب ہم ایک جگہ میں دیکھتے ٹھیک ہے۔ ہیں، ایک ایگزامپل ہاں یہ ہم لاسٹ دے دوں ٹھیک ہے، میں، ہم تھیوری کی طرف یہ نہ جائیں نا، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو لمبا نہ ہو جائے، ٹائم کم ہوگا۔ بٹ یہ بس کہ یہ میں جو ایک ابا چھوٹا واہ پوائنٹ، صادق جی ہے وہ واہ صاحب مصر کیوں ہیں یہ بھی بتا دیں، نہ وہ مصر میں رہتے ہیں اس وقت، نہ مصر کے امیر ہیں، نہ وزیر ہیں، نہ مصر کے عالم دین ہیں، نہ مصر کے فیورٹ ساکر پلیئر ہے، یعنی ان واٹ سینس ہی صاحب مصر، مجھے یہ بھی بتا دیں۔ وہ تو with all respect موویز بنا رہے تھے، اور بڑی زبردست موویز بنا رہے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ صاحب مصر کیسے ہیں طاہر صاحب؟ واہ جی واہ واہ عبداللہ ہاشم ایجپشن بھی ہے، اگر آپ نے اسٹڈی کی ہے ان کے بارے میں تو وہ ہاف ایجپشن ہاف امریکن ہے، اور وہ امام علی کی حدیث ہے، حدیث تو آپ کو پتہ ہے صاحب مصر کی، لیکن میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو مطلب آئیڈیا رہے کہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں
ایجپٹ میں اپنا ممبر بناؤں گا، مصر میں اپنا ممبر بناؤں گا، صحیح ہے؟ تو پھر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا آپ واپس آئیں گے اے مولا؟ تو کہتے ہیں نہیں، مجھ سے ایک بندہ ہوگا وہ بنائے گا، واہ یعنی جی واہ، مجھ سے ریلیٹڈ میرا واہ بندہ بنائے گا۔ تو 2011 میں جب ایجپشن ریولیوشن ہوا تھا تو ابا صادق علیہ السلام جو ہے وہ اس ریولیوشن کا پارٹ تھے، یعنی لوگوں کے بے اندر اس شک، ریولیوشن میں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے 2012 میں امام مہدی کا پہلا اسکول جو ہے ایجپٹ میں بنایا تھا، اور وہاں سے سب سے پہلے یہ دعویٰ پروپیگیٹ ہوا ہے، اور وہیں سے وہ رائز ہوئے ہیں اسٹارٹ میں۔ تو ایک پلیٹ فارم تھا جہاں سے امام احمد الحسن اور امام مہدی علیہ السلام کا نالج آتا رہا واہ جی واہ، 2016 تک، 2011 سے لے کے 2016 تک ایک ممبر تھا ایجپٹ میں جہاں سے یہی ساری چیزیں پروپیگیٹ ہو رہی تھی، اور جو نالج آ رہا تھا وہ وہاں پہ انہوں نے ایک کمیونٹی اسٹیبلش کی تھی، ایک منی کمیونٹی، اور وہی واہ ممبر تھا نا۔ ممبر تو ایسا ہو گیا جہاں سے آپ کا ورڈ اسپریڈ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا، جیسے کوئی بھی پروفٹ اپنے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے ان کو اگر واہ نہیں جی مانا، واہ، تو یہ میں نے آپ کو پہلے کہا میجورٹی ڈزنٹ پروو اینی تھنگ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نہ ایک بڑے اسکالر ہے یہ وہ، عیسیٰ علیہ السلام حجت ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے، یعنی ڈیوائن اتھارٹی ہے، اگر قریش کے کفار نہیں مانتے، اٹ ڈزنٹ ڈس اپروو ہم، واہ جی صحیح ہے؟ واہ، تو ہم ان کے اپروول سے نہیں ریٹ کریں گے، کیونکہ ایجپٹ میں تو آج ٹائرنٹ کی حکومت ہے، میں ڈیموکریسی ہے یا حیران ہوں کنگشپ ہے۔ کہ شاید یہ آپ لوگوں کی عقیدت ہے، محبت ہے، یا کوئی نشہ وغیرہ ہے جو آپ لوگوں کو کیا کروایا جاتا ہے۔ آپ حضور سرور کونین کی ذات کو، کہ جو پروفٹ ہیں کے مطابق ان پہ وحی آتی ہے اور ان پہ ایک کتاب کا نزول ہوا ہے، واہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جن پہ کتاب کا واہ جی نزول ہوا واہ، ہے، یہ ایک ڈیوائن کنیکشن ہے۔ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں ایک ایسے انسان کے ساتھ کہ نہ وہ پروفٹ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود امام بھی نہیں ہے، امام کا میسنجر۔ So I امام don't ہے۔ understand کہ what comparison you اچھا، have between the میں prophet، میں اس جس میں کو اللہ کی کتاب آ رہی ہے، نظام آ رہا ہے، شریعت آ رہی ہے، تو اس پہ تو سوال اٹھانا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو شریعت آ رہی ہے جس کو میں اور آپ کتاب پڑھیں گے۔ اب کیا میں اس کا یہ مطلب لوں کہ جو آپ کے صاحب ہیں ان پہ کوئی خدا کی کتاب نازل ہوئی ہے؟ نہیں، اور ان پہ فرشتہ آیا ہے اور وحی کی ہے، اور اس کتاب کو، شریعت کو آپ فالو کرتے ہیں؟ یس اور نو؟ اوکے، میں آپ کو اس کا بہت ایزی آنسر دے دوں۔ آئی تھنک مجھے لگتا ہے تھوڑی بہت کنفیوژن ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ بتا رہے کہ جب اللہ سبحان واہ جی تعالیٰ کی واہ، حجت، نبی، میسنجر، امام، گائیڈ، خلیفہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، اس نے واہ ایک ڈیوائن پروف لے کر آیا ہے اپنے عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اوکے، یہ ایک واہ لا جی ہے واہ، اللہ سبحان تعالیٰ کا، جو ڈے ون سے آج تک حضور سرور سیم ہے کائنات اور کا ڈیوائن پروف چینج کیا نہیں تھا، ہو آپ رہا۔ مجھے بتا اللہ سکتے ہیں؟ سبحان تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اوکے، ہم اسی لیے کمپیئر حضور کر رہے ہیں محمد کہ جو مصطفیٰ کا ڈیوائن پروف کیا تھا؟ ایویڈنس، واہ جی واہ، جی آپ بتائیں کیا تھا؟ حضور واہ سرور کائنات کا ڈیوائن پروف کیا تھا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا اس میں رائے رکھتے ہیں، تاکہ پھر واہ میں آپ جی کو واہ، بتاؤں۔ طاہر صاحب، آپ ایسا ہی بتا سکتے ہیں کہ حضور کا ڈیوائن پروف کیا تھا؟ سنو جی سنو، وہی، یعنی جیسے بشرا نے کہا ہم تو بتا دیں گے، لیکن میں آپ سے، ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیوں ان میں ہم بلیو کیا رکھتے ہیں، ہم کیوں سب فیتھ رکھتے ہیں؟ اتفاق کرتے ہیں کہ حضور کا جو ڈیوائن پروف ہے وہ قرآن ہے، تو کیا قرآن کی قرآن تو بعد ریپلیسمنٹ میں آئی ہے آیا، آپ کے پاس؟ قرآن نہیں، قرآن قرآن پاک تو بعد میں آیا بہت تھا۔ بعد واہ میں آیا۔ آپ کو نہیں، پتا ہے دیکھیں، قرآن کب بعد آیا؟ اور پہلے کی ڈے بات ون نہیں سے ہے، قرآن آیا۔ بعد میں ٹائم لائن کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں حضور کا جو معجزہ ہے، جو ان کی اتھارٹی کو ثابت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہے اور یہ شریعت مجھ پہ نافذ ہوئی ہے، مجھ پہ لے کر آیا ہوں، اس شریعت کو تم نے عمل کرنا ہے، یہ ڈیوائن ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ واہ والذین معہ، اور پھر آیت ہے۔ تو قرآن اور رسول ساتھ ساتھ ہیں، قرآن رسول کی ڈیوائن اتھارٹی ہے، رسول دوستو قرآن کے لیے سنیے گا، ڈیوائن اتھارٹی ہے۔ آپ جن کو کمپیئر کر رہے ہیں، سوری، یہ کمپیئر نہیں بھی کر رہے، مگر جو ورڈ آپ استعمال کریں ڈیوائن اتھارٹی، کیا آپ کے پاس کوئی نئی سنیے گا کتاب دوست، آئی ہے؟ اور اگر کتاب نہیں آئی ہے، so there is no such divine authority, I'm sorry to say، جس کو ایک انسان اٹھا کے لایا، کہہ رہا ہے یہ میرے پاس تھی، کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور پھر ہم بے اس کو شک، کمپیئر کر رہے ہیں پروفٹ سے۔ دیکھیں، میں دیکھیں پھر واہ سے تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ واہ وسلم کے جی دور واہ، میں ہیں، اور ایک بنی ہاشم سے ایک شخص آتے ہیں اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ میں اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگ کے اوپر رسول ہوں، تب تک جی، رسول پاک قرآن بھی نہیں لائے تھے، شریعت بھی نہیں لائے تھے۔ اس ٹائم پہ جو لوگ ان پہ یقین کیا تھا، انہوں نے کیا ایویڈنس دیا تھا؟ معجزہ انہوں نے دکھایا اپنے تھا، رسول تو ہونے کیا کا کیا آپ پروف دیا معجزہ تھا؟ دکھا رہے ہیں؟ آپ ہم؟ میں مثال دیتا ہوں،
کلمہ پڑھوانا غور سے سنو کنکریوں غور کا، چاند کو شکل قمر والا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس طرح کے معجزات ہیں ان لوگوں کے لیے جو سامنے کھڑے تھے، اور اس سے پہلے ان کا کردار ایک معجزہ ہے۔ جب پہاڑی والا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا کہ میری زبان پہ اعتماد ہے، تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو صادق و امین جانتے ہیں۔ یہ ان شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اب آپ نے کمپیریزن کیا ہے تو سنیے گا، جی تو کیسر و کسرا کے جو مینارے ہیں یہ بجھ جاتے ہیں، یہ آتش کدے بجھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے بادل سایہ کرتا ہے، یعنی یہ سب کچھ ایک ڈیوائن اتھارٹی کا پروف بنتا ہے۔ اس کے سوا پھر ان کی بات کے معجزات ثابت ہیں۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کے جو صاحب ہیں انہوں نے معجزے دکھائے ہیں آپ کو اپنے ہاتھوں سے؟ پلیز اس کو عشق عقیدوں کے نظر سے مت دیکھیے گا، پروف کی نظر سے دیکھیے گا۔ کیا آپ نے معجزے دیکھ لیے ہیں ایسے اپنی آنکھوں کے سامنے؟ آسمان زمین ایک ہوتا ہوا، چاند ٹوٹتا ہوا دیکھ لیا ہے؟ If you are claiming, then please prove it. اوکے، تو اس کے سب سے پہلے آنسر یہ ہے کہ ہاں ہم نے دیکھے ہیں، پہلی بات تو یس، ٹھیک ہے۔ دوسرا آنسر یہ ہے کہ آپ کو پھر سے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم پروفٹ محمد کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی بھی شخصیت نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اوکے، یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بیچ میں مس کنفیوژن انڈرسٹینڈنگ ہو۔ اوکے، اب آپ معجزے کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ معجزہ کیا یہ ایک الٹیمیٹ پروف ہے خدا کی حجت کو پہچاننے کا؟ یس اور نو؟ کیا لا ہے یہ؟ خدا کی ڈیوائن حجت کو اتھارٹی کی بات پہچاننے کریں کا تو آپ نے یہ کہا کس چیز الٹیمیٹ نے لا دکھایا؟ ہے؟ تو قرآن دکھایا، اور اس کے علاوہ جو لوگ نہیں مان لائے تھے انہوں نے جو طلب کیا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھایا، تو میں وہ جی پریزنٹ کر بالکل، رہا تھا کہ حضور نے یہ چیزیں دکھائیں، آپ نے اپنی ڈیوائن اتھارٹی کو پروف کرنے کے لیے کیا دکھایا ہے یہ اب آپ مجھے اوکے بتائیں گے۔ چلے آپ ایک ایزی کر لیتے ہیں، پہلے تو ابا صادق علیہ السلام نے میریکلز دکھائے، یہ میں آپ کو یس بول رہی ہوں میں آنسر، تاکہ بتاتا ہوں آپ آپ نہ کو کریں۔ کیا میریکلز ہیں۔ یوسف علیہ وہ السلام، میریکلز بھی ہم ذرا خواتین اور ذات کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک پروفیسی دی ابھی ریسنٹ کرنٹ افیئرس میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں یہ خسرو کی طرح ہیں جو فارس کے پرانا سربراہ تھا، بادشاہ تھا، اور یہ تباہ یعنی یہ ان کو بھی اسی انجام میں کنسیڈر کیا جائے گا۔ میں الفاظ جو ہے وہ بڑے کنسیڈر کر رہا ہوں سینسیٹیو انداز سے۔ تو اب دنیا کے لیے وہ جو شخص تھے وہ شہید ہو گئے، اور ان کی پروفیسی، آپ کے صاحب کی پروفیسی کے حساب سے وہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے خسرو کی طرح۔ یہ تو دو الگ الگ باتیں، میرے خیال ہے وہ پروفیسی جو ان کی نگاہ میں ویلڈ ہو رہی ہے مگر دنیا کے لیے ویلڈ نہیں ہو رہی، کیونکہ ہی از ناؤ کنسیڈرڈ ایز ہیرو ناؤ۔ ایٹ دی ادر اینڈ جو پروفیسی ہے وہ تباہ ہونے والی ہے، اور پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شوق کر رہا ہے، اسٹیٹ آف ہارموز بند کر رہا ہے، اتنی بڑی ورلڈ پاور کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اور کھڑا ہوا ہے، اور سارے کلیمز جو اگریسر نے کیے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے۔ سو اس پروفیسی کے حوالے سے بھی اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں، اوکے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پروفیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، آف کورس ابا صادق علیہ السلام نے پروفیسی کی تھی، اور وہ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں اور جس طرح سے دنیا دیکھ رہی ہے، دس از ٹو ڈفرنٹ تھنگ۔ اوکے، اگر ہم دیکھیں تو یزید کے جو لوگ تھے، جو یزید کی آرمی تھی، جو معاویہ کے لوگ تھے، وہ بھی مسلمان تھے، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں میریکل نہیں ہے نا، ہم کمپیریزنز بہت آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ میریکلز کو صحیح نہیں سمجھ رہے، آپ میریکل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی تو بات ہے میں آپ کو میں ذرا جی سوری طاہر صاحب، آپ کچھ فرما رہے ہیں، شاید آپ کوئی میریکل والا پروف بتا دیں۔ جی کیونکہ بہت سارے پوائنٹس اٹھ رہے ہیں نا، تو مکس اپ ہو رہی ہیں چیزیں نا۔ تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے کہا ڈیوائن اتھارٹی کہاں سے لیتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی تو آپ پر قائم ہو گئی نا، جب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بیچ میں دو ہیوی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل البیت، صحیح ہے، اور پھر وہ ول لکھتے ہیں، تو ہم اتھارٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیتے ہیں۔ جو بندہ کلیم کر رہا ہے وہ اپنی ول نہیں کلیم کر رہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ول کلیم کرنا، وہاں سے اتھارٹی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امر دیا، اس کو وہ اجاگر کر رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں اس چیز کو، یہ ایک بات ہوگی۔ موضوع کی بات ہوئی تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب چینل احمد ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ، وہاں پہ بلیورز کی ٹیسٹیمنیز ہے کہ کیا کیا میریکلز انہوں نے دیکھے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو فرام ڈیڈ، یہ میریکل کیا انہوں نے، مون کو غائب کیا، یہ میریکل کیا، مطلب ابھی اگر ہم ایک ایک میریکل کو ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو میرا نہیں خیال ہمارے پاس ٹائم ہے، اس لیے آپ ہمارے چینل پہ جا کے اس پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہے اور میریکلز ہیں۔ اور جو بشرا پوائنٹ کر رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے خامنہ ایک ہیرو مارٹرڈ ہو گیا ہے نا، اور دوسری طرف جو ہے نیرو، وہ جو امریکہ، ہم اس کو، امریکہ کو تو ہم اینٹی کرائسٹ سمجھتے ہیں، دجال سمجھتے ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہو جاتا ہے۔ تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی ظالم کے ہاتھوں دوسرے ظالم کو بھی ڈسٹروائے کرتا ہے، اور یہ ہم پاسٹ میں کتب میں دیکھتے ہیں۔ ارمیہ علیہ السلام، جرمایہ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم پہ جب وہ نافرمان ہو جاتی ہے تو نیبوکدنیزر آ کے ان کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا ہے نا، جب وہ خدا کے ساتھ نافرمانی کر رہے تھے تو ایک دوسرا ٹائرنٹ آ کے اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ تو کبھی کبھی دو ڈارکنیس بھی آپس میں فائٹ کرتی ہیں، لیکن ہماری یہ ایموشنز ہے یا کیا ہے کہ ہم ایک کے سائڈ نیچرلی ہم سوچتے ہیں کم ٹائرنٹ کون ہے تو اس طرف ہم ذرا بینڈ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں صحیح لگنے لگ جاتا ہے۔ جی This logic makes sense to me. Bushra, just concluding, I know کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور میں اس کو ایسے ہی کھریچ رہا ہوں تاکہ میں ایٹ لیسٹ ایک جوس تو نکال سکوں لوگوں کے لیے کانٹینٹ جس سے وہ انفارمیشن کلک کر سکیں۔ Let's just imagine someone who you are claiming to be Imam Mahdi or his messenger has no feel for people dying in Palestine. ان کو کوئی درد نہیں ہے فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، یا ان تمام انسانوں کے لیے، مظلومین کے لیے۔ اگر کوئی کسی کو بھی کلیم کرے گا کہ میں بھائی امام مہدی کا میسنجر ہوں، تو پہلا سوال امت یہ پوچھے گی بھائی رہنما صاحب، پیش امام صاحب، وہ امت جو وہاں مر رہی ہے، پٹ رہی ہے، بچے کٹ رہے ہیں، ان کے حوالے سے تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ سے آگے تو وہ نکل گئے ہیں جو چلیں ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں کوئی فوجی، کوئی صاحب، کوئی ڈونیشن۔ سو even if you're claiming کہ ان کا کوئی ایسا سلسلہ ہے، why is not standing in front of the tyrants اور ظالموں کے خلاف اور ظلم کے خلاف، اور وہاں ان کی کوئی ریولوشن کیوں نہیں چل رہی، موومنٹ کیوں نہیں چل رہی؟ اوکے، تو بہت زبردست سوال ہے آپ کا۔ تو اس کے سوال کا جواب میں قرآن پاک سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہے۔ فرسٹ پوائنٹ۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے لیے برا فیل نہیں ہو رہا، فلسطین کے لیے برا فیل نہیں ہو رہا، آف کورس برا فیل ہو رہا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا برا فیل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ایک بھی شخص کو، ایک بھی بندے کو اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے اپوائنٹڈ کیے ہوئے حجت جس کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں ہے، ان کو برا نہ لگے؟ لیکن ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیونکہ جو نارمل عوام ہے وہ تو ٹائرنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جیسا آپ کرو گے ویسا آپ بھرو گے۔ اب فار ایگزامپل مثال دیتی ہوں، اب جو عوام ہے وہ جا کر ٹائرنٹ کو ووٹ کر رہے گی، ان کو ووٹ دے کر ان کو لیڈر بنائے گی، اور ان کو وہ رائٹ دے گی کہ آؤ اور مجھ پر ظلم کرو، رائٹ؟ تو جب تک قوم اس چیز کو، اسی لیے ابا صادق علیہ السلام اس چیز کو بتا رہے ہیں اور اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرو ریلیجن کیا ہے، خدا کے خلیفہ کو تسلیم کرنا۔ جب لوگ آگاہ ہو جائیں گے، جب لوگ اٹھ جائیں گے، اور تب چیزیں چینج ہوں گی۔ اب فار میں اس میں دو ایگزامپل مجھے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا ہی نہیں ہے، مجھے کینسر ہو گیا اور مجھے ٹریٹمنٹ کرانا ہی نہیں ہے، اور میں بول رہی ہوں کہ میں ہیل کیوں نہیں ہو رہی ہوں؟ دس از میک سینس؟ میں ہسٹری سے دو ایگزامپلز بھی اس میں اٹھا لیتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امر آیا کہ آپ جا کے جیروسلم پہ انٹر ہو جاؤ اور فائٹ کرو، تو ان کی قوم نے کہا یو گو and your lord go fight with them, we'll remain here. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پنش کیا، ولڈرنیس میں چھوڑ دیا، اور پھر یوشع ابن نون علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ انٹر ہوئے، یعنی نیکسٹ جنریشن انٹر ہوئے۔ صحیح ہے، ایک یہ ایگزامپل ہو گیا۔ دوسرا ایگزامپل، اور پھر میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں، دوسرا ایگزامپل کہ امام حسین جو تھے وہ حق پر تھے علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کو کوفیوں نے بلایا، خط لکھ کے بلایا کہ آپ آئیں۔ اب یہ جو سسٹم ہے نا، یہ کنڈیشنل ہے، خدا کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے، کویننٹ ہے، جو کہ قرآن میں، بائبل میں ہوتا ہے۔ ایک سائڈ ہمارے اوپر ہے، ایک سائڈ جو خدا کی طرف سے جو اس نے اپوائنٹ کیا اس کے اوپر ہے۔ تو امام حسین آئے اپنی فیملی کے ساتھ، لیکن شرط کیا تھی؟ حل من ناصر لینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو امپاور کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے مسیح تھے، ٹھیک ہے، he was supposed to do the قیام، رائز کرنا تھا، ان کو کنگ بننا تھا، ان کو پولیٹیکل لیڈر، ریلیجس لیڈر، سارا ہمارا کنگ بننا تھا، لیکن لوگوں نے ان کو بیٹرے کیا، امام حسین کو لوگوں نے بیٹرے کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ تم خود لڑو۔ تو یہ کنڈیشنل ہے، ایسا نہیں ہے کہ میجیکلی وہ آئیں گے اور پرابلم سالو کر لیں گے۔ ایون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں ان کے کمپینینز نے پارٹ ٹیک کیا۔ اگر ہم حدیثیں دیکھتے ہیں مہدی کا کہ وہ جب رائز کریں گے تو اپنے کمپینینز کے ساتھ رائز کریں گے۔ تو اگر خدا چاہے تو پھر تو ہم تو یہ خدا پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں نا کہ فلسطین میں مر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خدا کیا مطلب، خدا کو ہم لمٹ کر رہے ہیں، یعنی خدا کے اوپر ہم کنڈیشن رکھیں کہ خدا یہ نمائندہ بھیج دیا تو سپورٹ کرو اس کو، یہی تو بولے گا وہ، ٹھیک ہے۔ لیٹس جسٹ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فلسفی کے مطابق امام حسین
نکلے ہی نہیں کربلا کے لیے، ان کو نکلنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ آپ کی فلسفی ہے نہیں کہ نہیں، حق کے لوگوں لیے نے ان آواز کو اٹھانی ہی نہیں لوگوں نے چاہیے ان جب کو تک نہیں، لوگوں لوگ نے خود آپ کے پاس لیٹ چل کے نہ آئے اور آپ کو کہیں کہ سر آپ ہمارے لیڈر ہیں، نہیں آپ نہیں چلیں نہیں کربلا میں، نہیں نہیں کسی نہیں، کو بڑا تنگ کر رہا ہے، تو جب تک جو ہے وہ آپ you can't. امام Anyway, حسین let's کو just بلایا، I think کمپلیٹ کرنے دے، پھر تو امام کنفیوژن رہ حسین جائے کو گی بلایا. بعد. فلسطین کے لوگ بھی تو صبح شام بلا رہے ہیں واہ کہ ہمارا نہیں رہنما، نہیں رہبر، لیک امت کا سردار کوئی تو آئے، کوئی تو آئے. وہ تو نہیں کہہ رہے نہیں ہیں کوئی تو نہیں آئے. نہیں سو آپ کے نہیں، جو سارے لیڈر ہیں، وہ جو امام مہدی بنے ہوئے، وہ he can't سنیے گا answer the سنیے call گا جیسے امام حسین نے کوفے والوں کی کال کو آنسر واہ جی کیا. واہ آپ گئے باوجود کہ وہ جانتے تھے علم تھا، ڈیوائن اتھارٹی ہے نا، مگر آپ کے لیڈر لیکن کو نہیں جانے. اپیرنٹ میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا نا. اویس بھائی، اگر آج آپ ایکسیپٹ کریں کہ اب صادق میں آپ کے ساتھ ہوں، صحیح ہے، اس طرح سے یہ باقی کیا لوگ جو کر بولیں رہا گے ساتھ ہوں، تو قیام ہوگا. قیام تو خدا کی مرضی سے ہوگا نا، ہماری مرضی سے تو نہیں ہوگا. کہنے کا مطلب یہ آج کے سنو ایج جی میں، یعنی سنو اتنے دوستو سارے سنو ڈیموکریسی کا سسٹم سب سے بڑا ٹائرنی ہے. اتنے سارے سسٹم بنے ہوئے ہیں. ہم لوگ پاکستان میں آپ دیکھ سنو لیں، لوگ نواز شریف کو ووٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کو بھی ووٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو. واہ جی لوگ واہ ادھر جا رہے ہیں، دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہو سکتا. شیعہ کا بھی یہی پرابلم ہے. وہ ایک طرف اوکے، سے ولایت الفقیہ کو مان رہے ہیں اور دوسری طرف سے امام مہدی کا ویٹ کریں. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی خدا کی طرف سے ہمارے سیویئر ہے، تو ہم کسی اور کے ہاتھ پہ بیعت نہیں دیں گے، انہی کا ویٹ کریں گے. جیسے ہی وہ لیٹس آئیں جسٹ گے میک اٹ ہم ویری ان کے کوئک. ساتھ کھڑے ہیں. زبردست. میں نے کچھ کلپس دیکھے آپ کے جو ادارہ ہے جہاں پہ ٹیچنگز ہو رہی ہیں، وہاں پہ واہ جو جی اب واہ صادق صاحب ہیں، انہوں نے کچھ بت بھی بنا دیے ہیں. اب کو ایک مسلمان کہے گا کہ ہم توحید کے ماننے والے بتوں کے خلاف ہیں، اور انہوں نے بے کچھ شک نوبل شخصیات کی صورتیں اور ایسا ہی مورتیں بنا دی ہیں which was never done by any imam before, any imam before. ڈیوائن اتھارٹی کی بات کریں. سو ویڈیو کے ہاؤ اوپر ڈو یو تو فیل انہوں کہ نے کم دین میں چیک ایک کرو. نیا چینج آیا ہے، اور جس کو اب میں نے ویڈیوز دیکھے، اس میں سجدے بھی ہو رہے ہیں اور وہ آگے جھک بھی واہ رہے ہیں جی لوگ. واہ سو یو فیل اوکے ود دس؟ اوکے، میں آنسر کروں؟ آپ جی نے جی، کسے پوچھا ہے؟ اینی ون آف یورس، آپ کی باری، آپ ہی اوکے، کر لیں. تو 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 سب سے پہلے تو میں بے آپ کو شک یہ بے بولنا شک چاہوں گی کہ یہ جو اسٹیچو کا واہ ایک ٹبو بنا ہوا ہے اسلام میں کہ اسٹیچو بنانا حرام ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یعنی پہلے آپ کہنے سے سمجھنا پہلے پڑے گا. ائمہ نے بنائے ہیں، اسٹیچوز بنائے ہیں. نہیں 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 حضرت امام نہیں، جعفر آپ صادق نے آپ اسٹیچوز باتوں کو بنائے ہیں. اویس واہ حضرت بھائی، جی آپ واہ باتوں کو امام علی نے اسٹیچوز آپ بنائے ہیں. ہمارے میں آنسر نہ اویس دیں. بھائی، آپ عوام کی باتوں کو ٹیبو کی ٹویسٹ طرف کر نہیں رہے ہیں، جا رہا آپ نا، وہ پہلے بات نہیں شریعت کی سن رہے. بات کر رہا ہوں جس کی کنٹینیوٹی آپ اس شریعت میں ایسا ہوا یس تھا. ایگزیکٹلی، میں آپ کو واہ جی آنسر کر واہ رہی ہوں. دیکھیں، آپ اہل البیت کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پروفٹ محمد کی بات کرتی ہوں، ان کی اوکے، نریشنز بتاتی ہوں. اوکے، صلی اللہ اور میں ابراہیم علیہ السلام کے بتاؤں گی آپ کو. پہلی بات تو نہ یہ ہمیں یہ میں نے 12 کانسیپٹ اماموں کی بات کی. پلیز آپ اتنا نہیں، میں اوپر آپ نہ کو جائیں. میری نالج، میں ان واہ کیونکہ ہم ابراہمک 12 سے آپ ریلیجن آئی سے ہیں، میں ہیں نا. تو 12 میں آپ سے تو 11 سے کیا پوچھ رہا ہوں ابراہیم علیہ کہ السلام کو کسی نہیں 11 مانتے؟ میں سے کسی رسول ایک پاک کو نے. نہیں واہ مانتے؟ جی واہ نہیں، اچھا، ایک میں ایک حدیث سمپل میں یہاں سوال پہ کر شیئر رہا کر ہوں. لوں. جی، جی جی، آپ بات کریں. طاہر صاحب میں ایک شاید لے حدیث کر آئے. جی، میں یہ حدیث پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث ہے کہ امام مہدی جب رائز کریں گے، ہی ول کم وتھ اے نیو میٹر. صحیح ہے. دوسری جگہ میں ہے کہ ہی ول ریوائیو دا ریلیجن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب وہ خراب ہو چکا ہے. اور ہر پروفٹ ایسے ہی ہے، ریولیوشنری فگر تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو عرب جاہلیت چل رہی تھی، بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا. تو وہ ایک ریولیوشنری ہے، پہلے ایول کو ایکسپوز کیا واہ ہے، جی پھر واہ اس کو صحیح کیا ہے. تو آئی یہ جو ایگری. 1400 ایئرز ہے، 1400 ایئرز آف جو اسلامک ڈارک ہسٹری، اگر آپ امام کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کس امام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ اوپنلی اپنی لائف جی ہیں. آئی کوئی ایگری بھی ود امام اٹ. ایسا نہیں بٹ ہے. دیٹس ناٹ جی، مائی تو کوسچن. واہ مائی کوسچن اسی از سے کہ ریلیٹ 11 کر کے میں اماموں میں آنسر سے کروں گا نا. اور ایک حضور شخصیت جو آپ محور کائنات ہیں، کوئی ایک مثال بتائیں کہ اپنے ہاتھ سے بت بنایا ہو، مورت بنائی ہو، واہ اسٹیچو بنایا ہو، اور لوگوں کو بتایا ہو کہ یہ فلاں پیغمبر کا اسٹیچو ہے. حضور نے ابراہیم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا ہو. نہیں جی، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، گرا دیے کہ نہیں، نہ ہی فرشتے ایسے ہیں نہ ابراہیم ایسے ہیں. آپ نے تو بت بنا دیا. اچھا، میں آپ کو واہ آنسر جی کرتی ہوں واہ اس کا. پہلے تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر اسلام میں بت پرستی منع ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اوکے، اب ابراہیم علیہ السلام جو آئے تھے، انہوں نے جب بت پرستی کو توڑا تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ کیونکہ وہ اسٹیچو تھے، یہ تھا، یا پھر اس کو خدا سمجھ کے ورشپ کیا جا رہا تھا، یہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کے فادر، ان کے چاچا واہ کا، ان جی کا واہ فیملی بزنس واہ تھا اسٹیچو بنانا. اوکے، اس ٹائم پہ بہت کامن تھا، لوگ ورشپ کرتے تھے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اس کو خدا سمجھ رہے ہیں، مطلب اس کو شرک کر رہے ہیں اس اسٹیچو کو، تب جا کر انہوں نے توڑا. موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے گئے تھے تو اس کے پیچھے جب کالف بنایا، اس کالف کو خدا سمجھ کر ورشپ کیا گیا، مطلب شرک، انہوں نے توڑ دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، انہوں نے بھی واہ جی بت واہ پرستی توڑی تھی واہ کیونکہ اس کو خدا سمجھا جا رہا تھا اور اس کو ورشپ کیا جا رہا تھا.
میں آپ کو ایک اور حدیث بتا دوں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ بے وسلم شک جب کعبے میں گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر اتنے اسٹیچوز ہیں، لوگ ورشپ کر رہے ہیں، ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے حکم دیا کہ اس سب کو توڑ دو. یہ سب کچھ وہ سب توڑ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ بی بی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اس کا اسٹیچو تھا واہ جی اور واہ عیسیٰ علیہ السلام کی پینٹنگ تھی. انہوں نے ان دونوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان دونوں کو مت توڑو، باقی سب کو توڑ دو. یہ حدیث ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ایک اس بات کا کرنی مطلب ہے کہ واہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسٹیچو منع تھا تو ان کا کیوں نہیں توڑا؟ کیونکہ ان کی ٹھیک ہے، میں نے ورشپ اس نہیں بات کی کو جا سن رہی لیا. تھی. تو کانسیپٹ یہ ٹھیک ہے کہ آئی اسٹیچو اگری، کی آپ نے ورشپ جو نہیں اور کرنی. واہ اور جی جو واہ مہدی ہے وہ ہر پروفٹ کی سنت کو ریوائیو کریں گے، یہ حدیث بھی ہے. تو اگر ہم سلیمان علیہ ٹھیک ہے، یہ السلام بھی کے میں نے زمانے سن میں لیا. دیکھیں، بٹ ان کیا کے اس کا ٹیمپل میں جواب اسٹیچو ہوتے تھے، لیکن ان کو ٹھیک ہے، گاڈ کی طرح صحیح ہے. ورشپ نہیں کیا کیا جاتا. اس کا جی جواب ہاں ہے یا نہ ہے کہ 11 اماموں میں سے کسی ایک نے بھی یا حضور کی واہ جی واہ شخصیت نے بھی کوئی یہ اسٹیچو ہمیں اپنے کنفرم ہاتھ کرنا پڑے گا، ابا صادق علیہ السلام سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے مطلب ٹائرنی کا زمانہ ہے، بنی عباس بنی یعنی امیہ کا آپ خلافت چل رہا ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 اماموں کی اور حضور کی شخصیت سے آپ نا آشنا ہیں، نا واقف ہیں، نہیں جانتے، ان کی ٹیچنگز کو نہیں جانتے، ان کی شریعت کو نہیں جانتے، ان کے واہ قوانین کو، اصولوں کو، دین کو نہیں جانتے، واہ جی اور واہ ان کو آپ ویریفائی کریں گے ایک شخصیت سے جو آج آئے ہیں، اور آپ کہیں ان سے پوچھ کے ہم بتائیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا نہیں کیا. کہ حضور کی شخصیت کو آپ کیونکہ آج کی شخصیت سے ملا کے کہیں گے کہ وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، جبکہ آپ کے کیونکہ سامنے اس قرآن گواہی دے رہا ہے اور حدیثیں گواہی دے رہی ہیں اور ائمہ کی شخصیت و سیرت بتا رہی ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، نہ اس کو انکریج کیا. اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں. آپ بولیں گے ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا، میں صرف کوسچن کر رہا ہوں. نہیں، لیکن آپ فیصلہ اینڈنگ عوام جب ایسے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جواب نہیں ہوا نا. آپ اینڈنگ اپنے کلوزنگ نہیں آپ نے اسٹیٹمنٹ سے جواب کر دیا ہے، لیتے ہیں. ریپیٹڈ دیا ہے. میں آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا، کیا پتہ سننے والوں میں سے کوئی ہوا ہو اور وہ آپ کو فالو کرے گا. میں لیکن آپ اوپن نہیں ہینڈڈ. اوکے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گی. جو آپ نے کہا نا کہ آپ کو نہیں پتا اور آپ ابھی ویریفائی کریں گے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہسٹری جو ہے وہ کرپٹڈ ہو چکی ہے، وہ بہت حد تک کرپٹ ہو چکی ہے. It's not آپ کو history, نہیں it's religion, it's Sharia. واہ جی واہ It's ہاں، لیکن Sharia. You کیسے need to آپ تک understand that. پہنچی ہے؟ کس کے ہاتھوں آپ تک پہنچی ہے آپ کے ایج میں؟ بہت خراب ہاتھوں میں واہ پہنچی، مگر ایک ایسنس، ایک نیوکلس ہوتا ہے شریعت کا. لیٹس کنفیوژن سپوز ہے نا، مطلب نہیں، الگ الگ ہے کنفیوژن نا. نہیں ہے. نیوکلس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ توحید ہے. واہ جی واہ توحید تو بالکل نیوکلس ہے نا سر. اس توحید جی کو بت پرستی میں کوئی بدل دے تو پھر کیا شریعت اور کیا دین؟ یہی آپ تو نے میں اس کو کہنا چاہ رہی ہوں. توحید کو جو ابا سینٹرلائز صادق سے علیہ ہٹا السلام کے نے ڈی جو ابا سینٹرلائز کر. صادق علیہ السلام نے اسٹیچو بنایا ہے، اس میں توحید کا کو ہم شرک نہیں کر رہے، واہ ہم جی اس کی واہ ورشپ نہیں کر رہے. ہم اس واہ اسٹیچو کو ریممبرنس ہے. بنا کر ہم ان کو آنر کر رہے ہیں. ہم نے ان جو کی کسی امام ورشپ، نے نہیں ہم نے کیا، ان کو خدا کے جن ساتھ کی ریپلیسمنٹ زوجہ نہیں کیا. جناب سیدہ تھیں انہوں نے نہیں کیا، واہ جی واہ جن کی ماں جناب سیدہ تھیں انہوں نے نہیں اچھا کیا، جن کی دادی جناب سیدہ تھیں انہوں نے نہیں کیا. سنو آج جی ایک سنو شخصیت اٹھی ہے، انہوں نے جناب سیدہ کا مجسمہ بنا دیا. ڈو یو تھنک اٹ ساؤنڈز لاجیکل ٹو یو؟ ہاں واہ ہاں، کیونکہ مسلمانوں نے اوپریس کیا ان کو. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچو تو ملتے ہیں، انہوں نے آنر کیا، صحیح ہے، یہودیوں نے آنر واہ کیا، لیکن ہم نے آنر نہیں کیا محمد و آل محمد. ہم نے ان کا قتل کیا، ہم مسلمانوں نے ان نے پہ عیسیٰ علیہ ظلم کیا. السلام کی مادر کا اسٹیچو کا ان کا کیا تعلق ہے؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں نہیں ہے. نہیں، نہیں تو اس کیونکہ میں یہی بول رہا ہوں نا کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے آنر نہیں کیا، کیونکہ آپریشن رہی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے مسلمان ہیں کہ ایک ٹائرنٹ. اسٹیچوز آنر نہیں کرتے، چاہے نہیں کسی کا نہیں، بھی ہو. ان کی خدا کا بھی یاد ہی بنا مٹا دیں دی آپ. نا، ان کی یاد ہی مٹا دی. مسلمان اب اسٹیچوز آنر ابھی نہیں کرتے. اگر آپ خدا کا بھی ہم بنا لوگ، دیں گے تو وہ توڑ دیں گے، کہیں گے کہ دوستو یہ تو سنیے گا ہم اسٹیچوز والے نہیں ہیں، ہم بت پرستی کیونکہ والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم بت فکر ہیں. کیونکہ کیونکہ وہ ہر چیز کو، جیسے انڈا ہوتا ہے نا، اس کا جو سنیے گا باہر ہے دوست نا وہ ریلیجن کے اپیرنٹ کو صرف سمجھتے ہیں، جو اندر یوک ہوتا ہے نا ایگ میں وہ ریئل چیز ہوتی ہے. یہ مسلمان جو ہے صرف ورڈز کو ٹریگر کی طرح، جیسے آپ بے کی شک پکچر ابھی میرے سامنے آ رہی ہے، یہ بھی تو ایک پینٹنگ ہے نا، ہم یوز کر رہے ہیں آج کی واہ ٹیکنالوجی، تو یہ بھی حرام ہے. مطلب یہ ڈفرنٹ آئیڈیاز ہے جو اوپینین پہ بیسڈ ہے. ہر یہ چیز کا پکچر ایک نہیں ہے، میں ایسنس خود ہوتا ہے. ہوں، یہ میں خود ہوں، یہ میری میرے مورت پاس نہیں تو ہے، یہ پکچر، میرا واہ بت جی واہ نہیں ہے. ہاں لیکن جب آج سے جب دن کل ہو جائے گا تو یہ ایک ویڈیو رہے گی نا، جو بھی آپ خود ہے نا، لیکن وہ ایک میرا امیج ہے. بولتا ثبوت امیج. ہوگا، میرے ایکشنز اس میں ساتھ شامل ہوں گے. بت تو کے تو ساتھ تو پھر آپ کوئی سا بھی تو پھر ایکشن خود کاش بنا میں دیں کیا گے. پرابلم تھا؟ کاش بھی تو بات کرتا تھا. آواز تو وہ تو نکالتا تھا. مسلمانوں نے نہیں بنایا، وہ تو انہوں نے بنایا جو گمراہ ہوئے تھے. کیا آپ بھی اس ٹائم گمراہ کے ہیں؟ وہی مسلمان تھے اس نا. ٹائم پہ وہی مسلمان تھے، اور اس ٹائم پہ جو حجت وہ تھی وہ موسیٰ گمراہ علیہ تھے، وہ السلام اس تھی. ٹائم کے مسلمان نہیں تھے. اس ٹائم کا مسلمان ہارون تھا، جن کو موسیٰ نے غور سے کہا سن کہ ہارون غور اخی ہے، میرا اہل ہے اور اخی ہے. وہ مسلمان تھے، باقی سب گمراہ تھے. آپ نے ان کو کیسے مسلمان کر دیا؟
نہیں مسلمان نہیں، وہ میں آپ کو اصل میں جب میرے موسیٰ علیہ دوستوں میں آپ السلام کو کے ساتھ آئے اس تھے پہ تو وہ موسیٰ علیہ ڈبیٹ نہیں السلام کو کرتا، میں صرف بیعت کر آرگومنٹ کے نہیں آئے کر رہا تھے، بلکہ بیچ ایک پہ گمراہ ہسٹوریکل ہو گئے ریفرنس تھے۔ دے رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہ مسلمان تھے، نہیں، موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں طور کے اوپر تو اپنے بھائی ہارون کو وصی بنا کے جاتے ہیں. اٹ مینس جو ہارون کے ساتھ ہے وہ اہل اسلام ہے، وہ اہل ایمان ہے، واہ بالکل اور جو ہارون کی مخالفت کر کے بچڑا بنا رہے وہ کب سے مسلمان ہو گئے، وہ کب سے اہل ایمان ہو گئے؟ یعنی یہ آپ نے شاید غلط بات کی ہے، وہ تو جی گمراہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح ہے بچڑا صحیح بنایا. ہے سو اب آپ اس میں اگر آپ کو شامل کر رہے ہیں واہ تو جی آپ واہ گمراہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں. نہیں، ہم اس پہ شامل نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جب کالف بنا دیا گیا تھا تو لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، جو ہارون علیہ گمراہ لوگ السلام تھے. کے ساتھ آئے تھے، وہ اس ٹائم پہ گمراہ ہو گئے یہ تھے، کیا کہہ اس رہا وجہ سے ہاں، پنشمنٹ بھی آئی یعنی تھی۔ کاف بنانے والے گمراہ، اس کو پوچھنے والے گمراہ. یس، سملر سیم گوز ٹو یو، بنانے والے اور پوچھنے والے. سنو دوست آپ سنو کہیں پوچھ نہیں رہے لیکن بنانے والے تو ہو گئے نا. موسیٰ کے بگ بھائی ڈفرنٹ، ہارون بگ نے نہ ڈفرنٹ۔ بنایا نہ سنو پوجا بلکہ اس کی مخالفت کی، اور جب موسیٰ آئے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا. واہ جی نہیں یس، واہ ابھی کیوں پوجنا کچھ کیوں؟ کیونکہ وہ کالف کو خدا کے ساتھ ریپلیس کر رہے تھے، دس از دا مین پوائنٹ، میری وہ اچھا سمجھ خدا سمجھ رہے آگے تھے، بڑھیں. وہ جو شرک پروفٹ کر کیا، رہے تھے۔ دیکھو ہم چیری پکنگ کر رہے ہیں یہاں پہ برادر، کیا ہم ایک چیز کو اٹھا، اگر یہی آپ پہ میں ابھی حجت کی طرح اگر اس کو چلیں میں یوز تو کہتا کروں ہوں کہ ہم اس کو وہ نہیں کرتے، لمبا نہیں کرتے، ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اچھے سے سب تو تھوڑا سے واہ ایسا ہم جی نہ واہ بہت سوکھا ہو جائے. ہم اسٹیچو کی ورشپ وغیرہ نہیں کرتے تاکہ کلیئر رہے. لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ ہونا چاہیے نا، ہم ان کی ریممبرنس میں ان کی امیج بس بے بنا رہے شک ہیں، جو کہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا. ایسا ہی اور اس سے قبل کسی مسلمان نے، کسی امام نے، کسی نبی نے نہیں کیا، رائٹ؟ نبی نے کیونکہ کیا، امام کے سلیمان ٹائم علیہ پہ السلام کیا لوگ نبی نہیں ہے؟ ٹائرن کے پاس تھا، وہی نہیں، میں کہہ رہا ہوں سلیمان علیہ السلام نبی ہے یا نہیں؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ نہیں، انہوں نے کیا. میں میری بات سنیں، اس طرح تو آپ مجھے ثابت کر دیں گے کہ واہ یوسف جی علیہ واہ السلام کو ان کے والد نے سجدہ کیا تو ان کی جی شریعت میں جی سجدہ بالکل، جائز تھا. میں خدا کی آپ سے شریعت آپ بدلتی کے نہیں ہے. حضور کی شریعت پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو لاسٹ میسنجر اور پروفٹ آیا اس کی شریعت میں ایسا ہے کہ نہیں؟ اینی وے لیٹس اور جسٹ موو وہی فارورڈ. سو اس کو نہیں ذرا نہیں سا یہ بے سمپل. شک بے شک اچھا ایک میں چھوٹا سا سوری، سوال، ہم آئی ایم سو اس سوری، ٹاپک کو بہت لیکن لمبا کر واہ دیں گے. میں کہہ رہا ہوں اوکے کہ اس کو تھوڑا انٹرسٹنگ بناتے ہیں، تھوڑے فنی کوشچن بھی ڈالتے ہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کے خلاف کوئی سازش لے کر آیا ہوں. نہ میں خلاف ہوں، نہ میں حمایت میں ہوں، میں صرف ایک صحافی کا کام ادا کر رہا ہوں. اگر کسی کو واہ آپ کے جی واہ فالوورز میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، کمپیننز میں سے کسی کو ملے برا لگے، اوفینڈ ہو، I'm sorry to say، میں صرف میرا کام جو ہے نا پروبنگ کرنا، میں وہ کر رہا ہوں، اور وہ میں ہر کسی کے ساتھ کرتا ہوں. واہ جی جو واہ کم برداشت والے لوگ ہیں وہ اس کو غلط لیتے ہیں، جو برداشت والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، سمجھ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. جی یہ جو حلیہ ہے جس میں ایک پرٹیکولر کیپس ہے، which I like it personally، پیچھے والے بال ہیں، واہ داڑھی ہیں، میں نے دیکھا سارے فالوورز جو یہ پہن رہے ہیں. لڑکیوں کو بھی ایسا کچھ آپ لوگوں نے پہنا. what is this a واہ particular جی واہ uniform that you guys are creating an army or what, something like that؟ یہ ٹوپی جو ہے نا، یہ ورکنگ مین کی سائن ہے. ہم مولویوں کی طرح پگڑی اس لیے نہیں بننا چاہتے کیونکہ وہ بیٹھ کے دوسروں کو ریلیجن سکھاتے ہیں. ہم ورکنگ کلاس ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے. اب ایسا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک منی کمیونٹی جو کہ ایک پروٹوٹائپ ہے اس ڈیوائن جسٹیٹ کی، جہاں پہ خدا کا خلیفہ جو ہوگا وہ کنگ ہوگا، ایک لا ہوگا، اور اس کے نیچے ایک کمیونٹی ہوگی، اور سب کے ساتھ انصاف، عدل و واہ جی انصاف، واہ جو امام مہدی کے بارے میں ہے کہ وہ آئیں گے دنیا میں، جس طرح ظلم اور بے انصافی ہے اس کو وہ عدل و انصاف میں چینج کریں گے. تو اگر ہم اب اس کو پھر آپ کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو سنت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں. یہ کوئی امر تو نہیں واہ ہے ڈائریکٹ نا، کوئی قانون شریعت میں نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ دا وے آف دا پروفٹ. تو یہ ہم خود، کیونکہ اب ایسا ہے کہ ایسا ہم نے ایسا پہنا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ورکنگ کلاس کے، وہ پگڑی پہن کے کوئی واہ علماء جو ممبر پہ بیٹھ کے صرف فتوے دیتے ہیں وہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ پارٹیک کرتے ہیں. جو بھی ہم بلڈ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس چیز میں، اور ایک کمیونٹی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور سارے ہمارے اپنے خون پسینے سے ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ ایک ٹھیک. یونیکنیس ہے پھر سے، صحیح ہے. واہ اور جی یہ کوئی واہ واجبات میں سے نہیں ہے، یہ کوئی شریعت نہیں ہے. وی لائک ٹو فالو ہیم ایز آر لیڈر. اوکے، جیسے میں نے داڑھی رکھی ہے تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سوچ کے رکھی ہے نا. اپریشیٹ. تو بشرا، یہ سارے جتنے بھی مذہب آتے ہیں، سوری اٹس سم تھنگ ویری فنی، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب ٹوپی کیوں پہناتے ہیں؟ اور عورتوں کے لیے کوئی خاص یونیفارم ہے آپ کے پاس؟ یہ تو مطلب واہ سردیوں جی میں تو واہ پھر بھی اچھی لگ رہی واہ ہے، کوئی افریقہ میں یا کراچی کی گرمیوں میں بھی پہنے گا تو وہ نہیں پہن پائے گا. وہ آئی مین میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ اتار لیں ٹو گے، گیٹ. اتار لیں گے، تب ایزی اتار ہے، لیں ٹھیک گے. ہے. ہاں خواتین کے لیے کوئی پردے وغیرہ کے احکامات ہیں آپ لوگوں کی شریعت میں، آپ کے ریلیجن میں، ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ میں؟ اچھا اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو پردے کی بات ہے، حجاب کی بات ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹبو ہے اور یہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ عورت سینسٹیو ہے. نے بال کو کور نہیں کیا ہے. تو آئی تھنک اس کو تو مسلمان ہی واہ کنسیڈر جی نہیں واہ کرتے آج کے واہ مسلمس.
تو ایک فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ اس کو تو حق ہی نہیں ہے ریلیجن کی بات کرنے کا. لیکن ہم حجاب کی بات کریں بے اور ہم شک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ میں بتایا گیا ہے کہ حجاب کرنا ہے. لیکن حجاب میں صرف عورتوں کی بات نہیں کی، مرد کی بات کی ہے، ایک پردے کی بات کی ہے، ایک شرم کی بات کی ہے، ایک دل کے پردے کی بات کی ہے. اچھا جب واہ بات جی واہ آتی ہے حجاب کی تو اسکالرس ہمیں بتاتے ہیں کہ بالوں کو ڈھکنا اٹس اے حجاب. لیکن قرآن پاک میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ جہاں بالوں کو ڈھکنے کا کہا گیا ہو. اس کا مطلب ہے واہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نہیں ہے عورتوں کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا فرض ہے؟ خمار لینا. اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واہ کہتے جی ہیں واہ اپنے عورتوں کو کہو خمار لے لے. اور اگر ہم خمار کی اسٹڈی کریں اور ریسرچ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چادر کی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ کے شولڈر اینڈ آپ کے چیسٹ ایریا کو کور کرتا ہے. تو ہم بھی اسی چیز کو ہی فالو واہ کر رہے جی ہیں. واہ اور یہ مت سمجھے کہ حجاب مطلب بالوں کو کور کرنا اٹ از مسٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے اوپر رائٹ ہوتا ہے، یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اگر پہننا چاہتے ہو تو پہن سکتے ہو، اگر آپ کو نہیں پہننا تو مت پہنو. یہ خدا کی طرف سے فرض نہیں ہے. اوکے یہ ایک سنت ہے. واہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واہ جی فیملی کی واہ ایک سنت تھی اور اس کے پیچھے بھی پوری ہسٹری ہے کہ وہ سنت کیوں بنی تھی. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بتا سکتی ہوں، لیکن میں پھر انشاءاللہ میں پھر کبھی. میں نہیں میں اس میں ہاں جی آج کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم بیسکس آج ڈسکس کریں. شریعت جو ہے نا وہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے. پہلے تو ایکسیپٹنس آف دی اتھارٹی ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، صحیح ہے، میں میں کلیریفائی کر دوں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے اور ان سے میں صرف سیکھ لینے کے لیے ایگزامپلس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ٹھیک ہے، اور وہی ہم پر حجت ہے. ان کی وجہ سے میں مانتا ہوں ابا صادق علیہ السلام کو. محمد میرے لیے کنڈیشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے لیے وہ خدا کی طرف سے یعنی نہیں مسٹ کہ اس کے علاوہ میں پار ہی نہیں کر سکتا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتھارٹی ثابت کر دی تو انہوں نے جب قبلہ بدلا، صحیح ہے، تو ایز اے مسلم ایز اے مومن مجھے تو واہ ان کی جی اطاعت واہ کرنی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں کیا لے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدا کا امر لے کر آئے ہیں. جب وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ واہ السلام نے تو کہا ایک شادی ہوگی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے ہیں کہ 4 اللہ ہے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہوں. Okay, I واہ guess جی واہ it's time to conclude now. ایک تو prophecy پھر آ گئی ہے کیسے کہ لوگ ایکسیپٹ طاہر کریں جو گے؟ ہے وہ اور اسکرین سے غائب ہو گئے. امامت کے ساتھ ہمارا عشاء, رشتہ. I would like to say, میرے خیال جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.